جی جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، فرسٹ کلاس ہوں گے، مزے میں ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، اور جہاں بھی کہیں ہوں گے. ہمارے خوبصورت سا پروگرام جو ہم نے ترتیب دیا صرف آپ کے لیے سٹی ایٹ 10 سٹی 21 نیوز چینل پر، آپ کا میزبان اظہر علی بیگ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے. جناب علی اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں گے اس کو کائنات کو تخلیق کرنے میں، اور ہم اس کے ساتھ، اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ، اور آپ کا رہے گا ہمارے ساتھ. سلسلہ یوں ہی برقرار رہے گا تو کیا ہی ہوگی بات، کیونکہ یہ جب سب ساتھ ہوں گے تو کیا ہی بات رہے گی کہ دنیا قائم دائم رہے. اور نہ صرف بلکہ اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام میں ہماری جو ہے آسانی فرمائے، مشکلات سے دور فرمائے، اور ہمارا آج کا دن اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر بنائے، جو ہمارے حق میں بہتر ہو، جو ہم چاہ رہے ہیں ہمیں وہ سب کچھ مل پائے، جو ہم آج خواہش مند ہو. اور صبح کے آغاز میں ظاہر ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے وہ ایک دم فریش انداز میں اور طاقتور انداز میں اور بوسٹ اپ ہو کے نکلیں، اور اس کے بعد اوروں کا ساتھ دیتے ہوئے، راستوں کو ہموار کرتے ہوئے اور سلسلے کو بڑھاتے ہوئے، اور مشن کو یعنی امپاسبل مشن کو کمپلیٹ کرتے ہوئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے لیے پروگرام ترتیب دیں. کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کے توسط سے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ نہ بلکہ وہ تمام خبریں آپ سوشل میڈیا کی ذریعے بنتی ہے، اور پھر آپ کنفیوژن کا سم ٹائم شکار رہتے ہیں کہ آیا کہ یہ خبر درست ہے یا نہیں ہے. تو اس درستگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے ساتھ نامی گرامی شخصیات موجود ہوتی ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے ساتھ. سب سے پہلے کو ویلکم کریں گے، پھر میں اسٹوری پہ جاؤں گا. اسٹوری بڑی مزیدار ہے، آج کی بہت خاصیت اسٹوری، میں چاہ رہا ہوں ان کو شامل کر کے پھر ان سے بھی رائے لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معراج بھائی، اختر معراج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اشرف بھائی کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. خیریت سے ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ، کیا بات. صبح کے آغاز میں ہم ایک دم فریش ہیں. رات کی نیند اگر پراپر ہو جائے تو صبح بہترین طریقے سے آپ جو ہے بالکل ایسے ہی، نیند اگر پوری ہوگی تو اس کے بعد ہی آپ صبح فریش اٹھیں گے. ہاں، اور اس سے پہلے بھی ڈسکس میں آپ سے یہی کر رہا تھا کہ نیند کا پورے ہونا جو ہے نا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے اشرف بھائی. تو معاملات زندگی پھر دیر سویر تو وقت سے پہلے نکل جانا، وقت پہ آفس پہنچ جانا، یہی ہے روٹین ہماری جو ہے ڈیلی کہ اتنے بجے پہنچنا ہے، یہ کام کرنے ہیں دن بھر کے، تو ایک پلاننگ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. تو جیسے آپ پلاننگ کے ساتھ آج آپ خبریں بتائیں گے، اچھی اچھی خبریں. یس یس یس، اس پہ تفصیلی تبصرہ جو ہے وہ آپ کریں گے. آج بڑی مزیدار اسٹوری ہے اشرف بھائی اور معراج بھائی. ہم زندگی میں بہت مصروف ہوتے جا رہے ہیں. زندگی میں ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنے آپ بھی ہم بھولتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس میں فیملی ٹائم بہت ضروری ہے زندگی میں. ہم اپنی دنیاوی لائف میں تو بہت مصروف ہیں، لیکن فیملی ٹائم ہمارے لیے ناظرین بہت ضروری ہے. یہ کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہیں اور کتنے نہیں ہیں، کتنے مصروف ہیں دنیا داری کے کاموں میں. شاید ان کی نگاہ میں یہ لگتا ہے کہ یہ کر کے یہ چیز عبور حاصل ہو سکتا ہے، لیکن سات چیزوں کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. تو دن بھر میں کوئی ایک ایسا وقت ضرور ہونا چاہیے جو آپ کی فیملی کے تمام افراد کے لیے ہو، مختص ہو اور خوشگوار انداز میں ہو. اور آپ جب صبح اٹھیں تو سب کو ملیں جلیں. اگر آفس کے لیے نکل رہے ہیں، جیسے بچے اسکول سے نکل رہے ہوتے ہیں، تو آپ سب کو خدا حافظ کہتے ہیں. سب سے پہلے السلام علیکم کہتے ہیں اپنے بڑوں کو، دادا جان کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو، اپنے پیرنٹس کو، اپنے بڑوں کو، اور اس کے بعد پھر آپ آگے نکلتے ہیں اور سب کو خدا حافظ کرتے ہیں. اسی طریقے سے اب وہ رات کی کھانے کی ٹیبل ہو، ملاقات کی اگر ہم بات کی جائے کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ صبح نکلتے ہیں تو رات اتنی ہو جاتی ہے، کیونکہ کراچی شہر ایک بہت بڑا ہے اور سفر کافی طویل ہوتا ہے. کہ اگر کوئی گلشن حدید اور ٹاور کی طرف آ رہا ہے تو ایک لمبا پروسیس میں دیکھتا ہوں وہ آ جاتا ہے. معذرت. اب اگر رات کے کھانے کی ٹیبل پر ملاقات ہو یا صبح کے ناشتے پر، یا پھر کوئی ایسا ٹائم ٹیبل بنا لینا چاہیے جس پہ آپ کی ایک بیٹھک ہو جائے، ایک ملاقات ہو جائے. اور بہت ضروری ہے کیونکہ آپ جو ہے اپنی فیملیز کے لیے چلتے جیتے ہیں، ان کی خوشیاں ہم جب کوئی چیز ہمیں ملتی ہے، ہم اپنی فیملی کو جب پیش کرتے ہیں، فیملی کی خوشیوں کو دیکھتے ہیں، ان کے چہروں میں مسکراہٹ دیکھتے ہیں، ہمیں تسکین ملتی ہے. اگر گھر کا بڑا سربراہ ہو اور وہ جب صبح سے نکل شام میں آئے تو بچوں کو انتظار ہوتا ہے کہ بابا گھر پہ آئیں گے، میرے ابو گھر پہ آئیں گے، میرے ڈیڈی گھر پہ آئیں گے، میرے پاپا گھر پہ آئیں گے، تو میرے لیے کیا لے کر آئیں گے. تو بابا آتے ہیں اور وہ صبح بے شک سارا دن کی محنت ہوتی ہے، اور پھر سارا دن والدہ جو ہیں وہ پورے گھر کو سنبھالتی ہیں، ترتیب دیتی ہیں، گھر کی خوبصورتی میں، بچوں کی تعلیم میں ایک بڑا رجحان ہوتا ہے. اب کوئی ایسا ٹائم ضرور میں کہتا ہوں سلیکٹ کر لیجئے کہ یا تو صبح کی میز کا وقت ہو جس میں سارے اجتماعی طور پہ بیٹھ جائیں، سب سے ملاقات ہو، اس کا پھر اپنی زندگی رفع دفع کریں. نہ پھر بلکہ رات کی میز بھی کہ اگر جو لوگ صبح صبح اپنے مختلف مقامات پر جاتے ہیں، مختلف اوقات میں، ظاہر ہے کوئی سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، کوئی نکل رہا ہے، تو اس میں بھی ملاقات مشکل ہو پاتی ہے. تو رات کی ٹیبل بھی بہت خوبصورت انداز میں اگر ہم بات کریں
اکٹھے ہوں اور ایک دوسرے کی خبر ہو, ملازمت ہو یا کاروبار, ہمیشہ کچھ متعین کر لینی چاہیے. اگر یہ کام تھوڑا مشکل ہے لیکن وہ ناممکن بھی نہیں ہے. اکثر بیشتر آفس کے کام اور گھر کے وقت کو الگ رکھیں تاکہ بچوں اور دیگر فیملی کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو. آج کل ٹیکنالوجی کا اتنا بے تحاشا شبہ استعمال ہوتا جا رہا ہے کہ ہم پاس بیٹھے اپنا بچہ ہو, پیرنٹس ہوں, کوئی ہو, تو وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ پاس کوئی, پھر جب وقت نکل جاتا ہے اوہ اچھا ساتھ میں بیٹھا ہوا. تو یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں. پھر ہمارے یہاں اب آپ گھریلو کاموں کی زمین, اب اس میں بھی ایک بڑی چیز ہے, کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ. آپ کا وقت ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ جائیے, تو ہمارے دین میں بھی ہے, ہمارے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی ساتھ اپنے کچھ وقت مل جائے تو ساتھ میں پیرنٹس کے ساتھ ویسے ہی بیٹھ جائے گا. ان کو دیکھنا بھی ایک جو ہے وہ سب کا جاری ہے. اور آپ کے گھر میں بڑے ہوں تو کمال میں برکتیں. اب آپ اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں, اپنے حصہ داری کرتے ہیں, آپ کس طرح مل جل کرتے ہیں, کچھ کام بانٹ لیتے ہیں. جب آپ ساتھ فیملی ممبرس رہتے ہیں, جب آپ کمبائنڈ فیملی سسٹم بھی ایک ہوتا ہے, تو اس کمبائنڈ فیملی سسٹم میں بھی جو ہے آپ ساتھ کس طریقے سے اس کو نبھاتے ہیں, بیٹے سے لے کے بیٹی, نند سے لے کے دیورانی, اور یہ سب چیزیں, ماں باپ بچے سب مل جل کر بہت سی چیزوں کو اپو درگزر ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. جی ہم نبی کے پیروکار ہیں اور اللہ کو ایک ماننے والے ہیں, اور جو قرآن شریف میں جو چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ اس پہ عمل پیرا کریں گے. زندگی بڑی پیاری خوبصورت ہے, اس کو خوبصورت بنانا ہے اور بنا کے رکھیں گے تو گھر میں رحمتیں برکتیں جڑ جائیں گی. جب آپ سارے ایک ساتھ ایک منچ پہ آ جائیں گے, ایک ٹیبل پہ, ایک دسترخوان پہ بیٹھ جائیں گے, تو کیا ہی بات ہوگی. تو سوچیں پھر وہ اتنا سا بھی جو ہے وہ پھر بہت برکت کا حامل ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتائیے اور ساتھ دیجیے, کام بانٹ لیجیے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ نہیں یہ میرا کام نہیں ہے, نہیں. جب گھر میں ہے تو گھر میں سب میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب برابری ہیں, اور ایک دوسرے کو کام کرنے سے ایک کارواں بن جائے. جیسے 5 انگلیاں ہیں, جیسے گاڑی کے 4 ٹائر ہیں, اس طرح یہ ٹیم ورک ہے. تو یہ ہر چیز کوئی اکیلا نہیں ہوتا. تو اس میں اگر سب کہیں نہیں ہے میرا کام نہیں میرا, سب کا کام ہوتا ہے. اس کو چیزیں سائڈ کرنی چاہیے, آپ ادھر گزر کیجیے بینگ اے مسلم. اچھا جی اشرف بھائی, تو یہ زندگی کے سلسلے ہیں جو ہم چلا رہے ہیں, کتنا مصروف رہتے ہیں ویسے اشرف بھائی؟ آپ ذرا یہ تو بتائیں کتنا وقت دیتے ہیں فیملی کو؟ نہیں, فیملی کو تو شام کو جانے کے بعد ہی دیا جاتا ہے. وہ دن بھر جو ہے آفس کے ورک جو ہے پورے ہفتے میں مطلب 6 دن. اچھا. تو روٹین ہے کہ کیونکہ اسٹاک مارکیٹ ہوتی ہے, باقی اپڈیٹ ہوتی ہیں, باقی بزنس کمیونٹی کے ہوتے ہیں, پھر ایونٹس ہوتے ہیں, پھر یہ سب مینیج کرنے کے بعد یہاں سے گھر جانے میں آپ کو پتہ ہے رش میں تو گھنٹہ سوا گھنٹہ اس میں لگ جاتا ہے. مطلب ہماری زندگی دیکھیں کہ روٹین میں ڈیلی اگر میں آنے جانے کا وقت نکالوں تو تقریباً 2 گھنٹے روز کے میرے سے ٹریفک میں. تو وہ اگر یہ گورنمنٹ کچھ کام کرے, ٹریفک کی کنجیشن کو ختم کرے. اور آپ کا تو وہ بھی کوریڈور 3 سے ہے, ہاں مطلب جو ماشاء اللہ سے جہاں کام ہو رہا ہے سب سے اعلیٰ ترین کام ریڈ لائن کا, دنیا کا تیز ترین کام کہیں گے, بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے. اس کا نام 1.5 سال تک بن رہا, گورنمنٹ کو نہیں پتا تھا, اب کام ہو رہا ہے. اچھا. لیکن ابھی بھی دیکھیں کہ جو لوگ سے ہماری ٹیم نے بنائی تھی رپورٹ, تو وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں اگلے 2 سال بھی مکمل ہوتا ہوا دکھائی دیا. اللہ اکبر. تو یہ سارے معاملات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرائم کے معاملات بھی آ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے تو میراج بھائی, مطلب جہاں رکاوٹیں ہیں, سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, بریک بھی لگتی ہے, پھر آپ ڈرتے ہیں کوئی بائکر تو نہیں آ رہا سائڈ میں, کوئی ایسا معاملہ, کوئی 125 کی آواز آ رہی ہے تو بھی بڑا ڈر لگ رہا ہوتا ہے. تو سر یہ بھی ایک ٹینشن والے معاملات ہوتا ہے. ماں باپ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ خیر سے نکلا ہے, خیر سے واپسی. کراچی میں خوف کا معاملات تو ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ شہر کبھی مذہبی معاملات میں تو کبھی سیاسی معاملات میں, کبھی تعصبی معاملات میں ڈسٹرب ہی رہا ہے. ٹھیک ہے, سب ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو ہمارے یہاں سلیپر سیلز موجود ہیں بیرونی قوتوں کے, وہ اپنی کارروائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ کراچی کی لائف اور پورے پاکستان کی لائف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں کے معاملات اور دوسرے شہروں کے, دوسرے صوبوں کے معاملات بہت ڈفرینٹ ہے. تو صورتحال یہی ہوتی ہے. فیملی کو ٹائم دینے کی آپ نے بات کی, تو میں ایک اندازاً ہے کہ ہم اپنا جو سمجھ لیں کہ 70% جو وقت ہے نا وہ اپنے کاموں پر لگاتے ہیں, معاملات کو حل کرنے میں, ذمہ داریوں میں. کراچی جی ہاں. اور 30% ہم شاید فیملی کو اور پھر اپنی نیند کو دے پاتے ہیں. 30 میں بھی مینج ہوتا ہے. ہاں 70%. اگر آپ کبھی حساب لگائیں کہ آپ اگر صبح 8 گھنٹے کی شفٹ میں کام کر رہے ہیں تو 1 گھنٹہ پہلے نکلنا اور 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد پہنچنا, یعنی کہ 10 سے 11 گھنٹے آپ جو ہے وہ تو باہر ہیں. ٹھیک ہے, 6 سے 8 گھنٹے کی آپ کی نیند ہے, پیچھے 24 گھنٹے میں بچتا کیا ہے, بس وہ آپ کی فیملی کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھا کرے. تو باقی ٹریفک کے مسائل بالکل ساتھ ہیں ہمارے,
اور جو ہمارے یہاں آج کل ادھیڑ بن چل رہی ہے، ادھیڑ بن آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو ایک تو بغیر پلاننگ کے کام شروع کر دیے جاتے ہیں، کوئی بیک اپ پلان ہی نہیں ہوتا کہ بھائی مشرف صاحب کے دور میں جب مصطفیٰ کمال صاحب کو تعینات کیا گیا تھا تو اس وقت ہر کوئی کام ہو رہا تھا تو اس کا متبادل بہترین قسم کا راستہ نکالا گیا تھا، اس میں ٹریفک جو ہے وہ خرابی کا شکار نہیں تھا، ہر بندہ وقت پہ پہنچ رہا تھا. اس بار بڑے عجیب و غریب معذرت کے ساتھ اگر میں غلط نہ ہوں، پہلے دیکھیں پلاننگ سے کام ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا. اب واللہ عالم کے وہ نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ نے پلاننگ کی تھی جس کو بعد میں امپلیمنٹ اس پہ جو ہے ان کے ٹائم پہ ہوا. جی ہاں جی. لیکن بہرحال جو ہوا تھا اچھا ہوا تھا، شہر کے لیے اچھا تھا، تو بھائی سب اچھا تھا، سب اچھا تھا اور سب ساتھ رہتے ہیں تو سب ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو وقت گزر جاتا ہے. فیملی کے لیے بھائی نے کہا ہے کہ 30% نیند اور جو ہے ہم اپنے لیے دین کے لیے کہتا ہے ایسا نہ کرے تو اس کی چیزوں کو بڑھائیں گے، خبروں کو ایڈ کریں گے. فیملی بہت ضروری ہے، فیملی کے بعد زندگی ادھوری ہے. جناب علی وقفے کے بعد دوبارہ خدمت ہوں گے سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک ونس اگین سٹی ایٹ 10. آپ کا میزبان اظہر علی بیگ آپ لوگ خدمت میں حاضر ہے. ہم یہاں حاضر ہیں، آپ وہاں حاضر ہیں، اور سب کے آغاز میں ہم سٹی 21 نیوز چینل میں حاضر اور آپ انجوائے. ہم خبروں کو ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہیں اور اب وقت ہوا چاہتا ہے کیونکہ ہمارے جو ہے سینئر جرنلسٹ اشرف بھائی اور اشرف معراج صاحب، اشرف خان صاحب، معراج بھائی دی گریڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب اس خبریں جو ہیں وہ ایک با ایک ہم شیئر کریں گے، بائی ون گیٹ ون فری والی تو ایک ہم دو حاصل کریں گے. سر بات یہ کراچی کے بجلی کے صارفین کے لیے جو ہے ایک، اب اس کو میں دیکھیں سنتے سنتے تھک گیا ہوں، بری خبر تو میں آج بری نہیں بول رہا، تھوڑا چینج. آئی نو کہ یہ ایتھیکلی رانگ ہوگا لیکن بٹ میں آپ چاہ رہا ہوں صبح آغاز میں یہ لفظ استعمال نہ کروں. تو کراچی کے صارفین کے لیے ایک ایسی خبر ہے کہ آپ کو چونکا دے گی، زبردست کر دے گی، چارج کر دے گی، بوسٹ کر دے گی. جناب علی وہ اشرف بھائی بتائیں گے. اشرف بھائی اس میں لائیو بیٹھے ہوئے آپ دیکھیں، یہ لائیو ہیں. ہاں جی اشرف بھائی. بھائی یہ کہ نیپرا نے کل نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. ایک طرف حکومت کے لیے بجلی سستی کرنے جا رہے ہیں عوام کے لیے. مسلسل اس وقت دیکھا جائے پورے ریجن میں پاکستان میں سب سے مہنگی بجلی ہے، بیکاز کہ حکومت کے غلط فیصلے تھے، کیپیسٹی چارجز تھے، وہ پاور پلانٹ جو بند تھے ان کے بھی پیسے ہم سے لیے جا رہے تھے. بجلی کی چوری ہوتی ہے وہ بھی صارفین سے لیے جاتے ہیں. کچھ اور مطلب کہ کوئی پی ایم ٹی کا خرچہ وہ بھی ہم سے لیے جاتے ہیں. اب یہ ہوا ہے کہ کے الیکٹرک نے درخواست دی تھی جولائی کے لیے، یعنی جو جولائی گزر گیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں اب اکتوبر میں، ہم نومبر آ رہا ہے مہینہ. تو جولائی میں جو بجلی آپ نے استعمال کی اس کی فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج کی درخواست دی تھی 3 روپے 14 پیسے کی. تو نیپرا جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس نے سماعت کی تھی، عوامی سماعت ہوئی. اس سماعت کے بعد کل جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. 3 روپے 14 پیسے تو منظوری نہیں دی ہے، 3 روپے 3 پیسے یعنی کہ فی یونٹ بجلی 3 روپے 3 پیسے ایک ماہ کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ جو جولائی میں استعمال کر چکے ہیں آپ، وہ دسمبر میں وصول کی جائے گی. یعنی ہم بیٹھے ہم جو دسمبر میں بل آئے گا اس میں صارفین سے لیں گے. اب سمجھ رہے ہیں یہ کہ کراچی میں 35 لاکھ کنزیومر ہے جو کہ رجسٹرڈ ہے. باقی آپ بہت سارے ہیں جو کنڈا ہیں یا کچی آبادی کے ہیں جو بجلی چوری کرتے ان کے بھی پیسے ہم سے لیے جائیں گے. اب آپ کا بل آتا ہے، یہ بولتے ہیں کہ لائف لائن صارفین جو 50 یونٹ استعمال کرتا ہے بجلی اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. ماشاءاللہ سے 50 یونٹ جی جی اور 3 روپے 3 پیسے کسی کا 300 یونٹ کا اگر بل آتا ہے تو ٹیکس وغیرہ لگا لوگوں کے تو 1100 روپے کا اضافی بوجھ اس کے اوپر ڈال دیا ایک چھوٹے صارف پہ. اچھا اچھا. اور یہ انڈسٹری کے اوپر جائیں تو انڈسٹری کے اوپر بھی بڑا بوجھ ہے. 3 روپے 3 پیسے کا مطلب اٹس ورتھ کہ آپ دے رہے ہو اضافی یونٹ کے آپ کو پیسے دینے. اور انڈسٹری جو ہے 50-60 یونٹ استعمال نہیں کرتی ہے، وہ لاکھوں یونٹ استعمال کرتی ہے. تو 3 روپے کا مطلب یہ ہے کہ 3 لاکھ روپے کا 1 لاکھ کے یونٹ پہ جو ہے اس کا بوجھ بڑھ گیا. اچھا ہمیں یہ 3 روپے نظر آ رہے ہیں لیکن اس کا جو کنورژن ہے یعنی آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں جب یونٹ سے تو اس کی بوجھ بڑھ جاتے. تو کل پبلک کا جو ہمارا رسپانس ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے. حکومت ایک طرف کہہ رہی ہے بجلی ہم سستی کرنے جا رہے ہیں، ہم نے پاور پلانٹ جو ہے جس سے بند تھے ان کے پاور پلانٹ بند کر دیے ہیں، ان کا معاہدہ ختم کر دیا ہے. مزید جو عوام کو سہولت دینے جا رہے ہیں وہ ہے صرف 71 پیسے کا جو آئے گا ابھی جب حکومت فیصلہ کرے گی. اچھا لیکن یہ جو ملک بھر میں جو بجلی کی ترسیلی ہیں ڈسکوز جسے کہتے ہیں اس میں کے الیکٹرک ایک پرائیویٹائز ہے اور کراچی میں سے وہی ایک ادارہ ہے جو بجلی فراہم کر رہا ہے. ملک بھر کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی جس کی 2 کروڑ کی آبادی ہے مردم شماری کے حساب سے. اور یہاں کے جو صارفین ان کے اوپر یہ سمجھ لیں کل جب یہ خبر آئی تھی تو ان کے لیے بجلی بن کے گرا ہے. سر پورے پاکستان میں ادارے کام کریں، ہمارے کے الیکٹرک ہے، لیسکو ہے، میپکو ہے، وہاں بھی کچھ ایسے ہی معاملات ہیں جو یہاں زیادہ ایڈجسٹمنٹ والے معاملات، فکس چارجز والے معاملات؟
دیکھیں یہاں پہ کراچی چیمبر ہو، فیڈریشن ہاؤس، انہوں نے جو ہے بلوں کے اوپر جو بہت زیادہ بولا ہے، بجلی کے اوپر کیپیسٹی چارج، اس کے اوپر یہ بھی بولا ہے کچھ چارجز ہیں جو ملک بھر کے جو ڈسکوز، ملک بھر کی بات کروں وہاں پہ نہیں ہے، جیسے سر چارج ہے وہ بہت بولنے میں بہت کم ہوگا، 1 روپے 52 پیسے پر یونٹ، اچھا وہ صرف کے الیکٹرک چارج کر رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے، وہ سر چارج ہے، ان کی چارجز ہیں یا بجلی لائن لاسز اس کی مدد، باقی پورے ملک میں کوئی ڈسکوس نہیں لے رہا ہے. اچھا اب 35 لاکھ کنزیومر، 35 لاکھ کا 1 یونٹ استعمال ہوا تو کتنے ہو گئے بھائی آپ لگائیں، تو آپ کے 50 لاکھ روپے ہی آ رہے ہیں آپ کو. 1 یونٹ پہ بول رہا ہوں میں 100 یونٹ 1000 یونٹ 1 یونٹ پہ 1 روپے 52 پیسے، 35 لاکھ کنزیومر، اور وہ 35 لاکھ کنزیومر اگر 1 یونٹ استعمال کرتا تو 35 لاکھ جو ہے یونٹ ہو گئے، اور اس کو 1 روپے 52 پیسے سے ملٹیپلائی کریں تو 50 لاکھ روپے بنتے ہیں. یہ چھوٹی سی اماؤنٹ ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. کوئی بھی میٹر چارجز ہوتے ہیں یا کوئی بھی چارجز 50 پیسے 1 روپے تو لگتا ہے، لیکن آپ پورے کراچی کے اوپر جو کنزیومر پر ڈالیں اس کا بوجھ نظر آ جائے گا. میں نے 1 روپے 52 پیسے کے سر چارج سے بتایا ہے کہ وہ کتنے 50 لاکھ روپے بنے 1 یونٹ پہ. صحیح. تو باقی اس کو اگر ملٹیپلائی کریں گے تو کتنا بڑا بوجھ ہے. تو یہ گورنمنٹ کو سمجھنا اور سوچنا چاہیے. جو غلط فیصلے لیے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ غلط فیصلے ہوئے تھے، جو معاہدے بند پاور پلانٹ کے جو ہم پیسے دے رہے تھے کیپیسٹی چارجز سے، 5 پاور پلانٹ سے معاہدہ ختم کر دیا. اور جو اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ تھے ان کا بھی دیا. جیسے آپ کو کا بتاؤں کہ 1292 میگا واٹ کا جو پاور پلانٹ تھا وہ بند ہے، فرنس آئل کا. ہم اس کے پیسے اپنے بجلی کے بل میں دے رہے تھے، وہ اب جا کے معاہدہ ختم یعنی ڈسپوز آف ہو گیا. وہ فرنس آئل کا پاور پلانٹ جو فرنس آئل سے بجلی بنائے تو دنیا کی مہنگی ترین بجلی بنے گی، وہ پاور پلانٹ کھڑا ہوا تھا. تو آپ یہ فیصلے دیکھیں نا، اگر جو متعلقہ ادارے ہیں تو یہ آپ ٹھیک ہے معاہدے ختم کر دیے. ہمارا تو اگلا اسٹیپ یہ ہے، کل فیڈریشن ہاؤس نے اس کے اوپر ہنگامی پریس کانفرنس کی، ان کا ٹھیک ہے معاہدے ختم کر دیے. تو مگر ہم تو یہ کہہ رہے ہیں 5 نہیں 108 ہیں، یہ 40 خاندان، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، فیڈریشن ہاؤس کہہ رہی ہے. تو کہہ رہی ہے بوجھ عوام پہ پڑ رہا ہے، کیونکہ اس وقت کسی بھی گھر میں چلے جائیں، کسی بھی انڈسٹری میں چلے جائیں، پورے ملک کی کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیں، وہ بجلی کے بلوں کی بات کر رہا ہے. کیونکہ اس وقت بجلی جو ہے انڈسٹری کی 65 روپے تمام ٹیکسز وغیرہ ملا کے، اور دنیا میں کسی بھی ملک میں اتنے بھاری ٹیکسز جو ہے الیکٹریسٹی پہ نہیں ہے. اور اگر ہم دیکھیں جو اگر بجلی کا بل آتا ہے، آپ یہ دیکھیں نا فیول ایڈجسٹمنٹ سر چارج، یعنی کہ آپ نے جولائی میں کوئی کھانا کھایا ہے اور اس کو وہ بولیں کہ ایف بی آئی نے ٹیکس لگا دیا، اب جولائی میں جو کھانا یا تیل آپ نے خریدا اس کے پیسے آپ دیں. اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ اگر ادارے ڈیلے کر رہے ہیں یا نیپرا ڈیلے کر رہا ہے اس کا بوجھ. میں اپنی بک ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں، ہر مہینے اگر میں کام کرتا ہوں، میں انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں، ہر مہینے کی اپنی بک کلوز کر کے سیل ٹیکس ریٹرن جمع کرا دیتا ہے. میں نے میری ایک کمپنی ہے، میں نے کوئی مال بنایا، میں نے مال ہم نے مراج بھائی کو بیچا، اب مراج بھائی کو بیچ کے انہوں نے آگے لے گئے، میں فیکٹری ہوں. اب جب میں نے سیل ٹیکس ریٹرن بھرنا ہے تو میں کیا کرنا ہے، ہر مہینے مجھے اس کو بک کلوز کرنی ہے. میں نے سیل دے دی، میں نے بک کلوز کر دی. اکاؤنٹ سائیکل میں کہتا ہے بک کلوز. بک کلوز کا مطلب یو کین ناٹ ایڈٹ، آپ اس میں ایڈٹ نہیں کر سکتے. جب میں نے بک کلوز کر دیا، اب مجھے جولائی کا بل اگست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر میں جا کے لیا جائے گا. تو اب مجھے بتائیں اکاؤنٹ سائیکل میں اس کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے گا. یہ میں نے بھی سوال کیا تھا، جو کراچی ٹیکس بار کے صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں تم ایسے سوال مت کیا کرو. کیوں نہیں کیا کرو؟ وہ اس لیے کہ ہمارا سسٹم اتنا بیکار ہے، ناکارہ ہے کہ آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. تو سر یہ بات یہ ہے کہ میں تو جولائی میں بل دے رہا ہوں پورا، میں اگست میں بھی دے رہا ہوں، ہر مہینے بل دے رہا ہوں. تو پھر یہ اینڈ آف ٹائم جو آپ نے کیا وہی میرا سوال ہے کہ بھائی عوام بھی پوچھتی ہے نا، کیونکہ یہ عوامی سوال ہے میری طرف سے کہ بھائی دسمبر میں جب بل میں دسمبر کا دوں گا تو میں وائی کہ میں ایڈجسٹمنٹ آف فکس چارجز فلانا ڈھماکہ یہ سب میں جولائی کے اور جناب پچھلے سال کے میں کیوں دوں گا یار، میں جب میں دے رہا ہوں تو. دیکھیں یہی نظام جو ہے نا، ہم بھی جو رپورٹنگ کرتے ہیں تو ہم یہ بولتے ہیں کہ آپ نظام درست کریں. ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. دیکھیں آپ جو بجلی استعمال کی اسی مہینے اس کی ہیئرنگ کریں، اس کا فیصلہ کریں، کیونکہ یہ سسٹم ہے. کیونکہ ڈسکوس جسے ہم کہتے ہیں جو بجلی کی ترسیل ڈسٹریبیوشن والی کمپنیز ہیں وہ تمام سرکاری ہیں، اور ایک ہے صرف پرائیویٹائز جو کہ الیکٹرک ہے. اگر آپ دبئی جائیں، کویت جائیں، دیگر ممالک میں جائیں، آپ دبئی جائیں گے نا آپ کو مختلف کمپنیز نظر آئیں گی، پرائیویٹ کمپنی جو بجلی دے رہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کویت میں جائیں گے تو یہ ایک نہیں ہے، وہاں دبئی میں بھی اپنی کمپنی ہے سرکاری، اور اس کے علاوہ بھی کمپنیز ہیں، وہ اپنے ریٹ دیتے ہیں. جیسے ہم فیول پمپ پہ جائیں دنیا میں
تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ریٹ ملتا ہے. کیوں؟ بیکاز اٹریکشن کہلاتی ہے میں کنزیومر کو اپنے پاس لاؤں. اب وہ دے رہا ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں، کینیڈا میں میری جو سسٹر ہے وہ بتاتی ہے کہ ہم 2 پمپ پہ جاتے ہیں، آمنے سامنے وہ مطلب کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے. اب وہ سینٹس کی بات ہوتی ہے، کینیڈین ڈالر ہے سینٹس میں، اور وہ دیتا ہے کہ ایگزامپل دے رہا ہوں $2.12 کینیڈین میں، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے $2 میں دے رہا ہوں. تو باجی کو کیا کرنا ہوگا، اس روڈ سے اس روڈ جانا پڑے گا، وہ فیول کا کنزمپشن تو ہوگا لیکن وہاں سستا مل رہا ہے. یو کا لمبا تو نہیں ہوگا وہاں پہ؟ نہیں، وہ تو یہ بتاتے ہیں وہ کہ آپ کمپٹیشن دیں. جب کمپنیز آئیں گی تو کمپٹیشن آئے گا، کمپٹیشن ہوگا تو بجلی سستی ہوگی. اب ہم 3 لوگ کمپنی اگر لاتے ہیں تو آپ الگ ریٹ دیں گے، یہ دیں گے تاکہ کنزیومر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، جیسے موبائل فون کا ہے تو وہ آپ کمپٹیشن کے لیے پرائسز دیں گے. یہ سمپل سا تھنگ ہے، پرائیویٹائزیشن کرنے جا رہے ہیں آپ، کریں تو بسم اللہ، لیکن کمپنیاں لائیں، ان کمپنیوں کو آفر کریں تو لائیں، کمپٹیشن کریں، عوام کو بجلی سستی دیں. بات وہ یہ نا صاحب کہ کمپٹیشن دنیا بھر میں بھی یہاں بھی ہے، یہاں بھی پرائیویٹائز سسٹم چل رہا ہے. کچھ کو بند کر دیا، جماعت اسلامی نے اس سے بڑی آوازیں اٹھائی بھائی کیوں ہے سسٹم سارے. لیکن بات یہ ہے کہ اس پہ یہ چیزیں کب تک ہو پائیں گی؟ اس میں تو برکت ہی نہیں ہے. ملک میں کیسے برکت خوشحالی آئے گی؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں خوشحالی آئے اور صرف اپنا آپ نہیں بھرنا تو صاحب عوام کا سوچنا ہے، تو پھر تو کمال ہو جائے گا، پھر تو برکت ہی برکت. کل کا آپ کے اولاد نے بھی دیکھنا ہے، فیس کرنا ہے. تو اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ سارے سسٹم یہی ہے، تخت میرا اور اس پہ بچے بھی میرے بیٹھیں گے، اس کے پوتے بھی بیٹھیں گے، تو وقت ایک جیسا نہیں رہتا صاحب. چلیں گے، چیزوں کو آگے بڑھائیں گے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا پر جو ہے وہ چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں اور پھر آپ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آیا کہ خبر صحیح ہے نہیں، پھر اوروں سے پوچھتے ہیں، مختلف واٹس ایپ گروپ میں ڈال کے چاہیے یار یہ خبر ٹھیک ہے، یہ آپ کو اتھینٹک فیس بک پیج انسٹاگرام پہ جاتے ہیں. اب صاحب وہ دیکھیں نا علماء کرام کے اوپر جو فائرنگ والا قصہ ہے، سلسلہ ہے، مراج بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ آپ کی فیلڈ ہے اور اس پہ کافی زیادہ FIA کے لیے جو ہے انہوں نے تحقیقات ٹیم بنا دی گئی ہے اور بھیج دیا کہ بھائی خبر، اور وہ مفتی صاحب کے بارے میں، مفتی ہمارے طارق مسعود صاحب، ان کے حوالے سے خبر ہے. میں بھی چونک گیا، اللہ نے اللہ رحم فرمایا. یار یہ کیا، تو سر یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ کیا خوشی ملتی ہے؟ یہ جیلس ہوتے ہیں اوروں سے کہ ان کے خلاف خبر چلا دوں، یا یہ مشہوری ہے سالڈ سے؟ اچھا، افواہ ساز جو ہے نا وہ ہر دور میں سرگرم رہے ہیں. اب آج کل کے دور میں معاملہ یہ کہ ٹیکنالوجی ظاہر سی بات ہے بڑی، موبائل فونز آئے، سوشل میڈیا ایکٹیو ہوا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ایک چھوٹی سی بھی چیز ہوتی ہے وہ منٹوں اور گھنٹوں میں جو ہے وہ جنگل میں آ کے پھیل جاتی ہے نا وہ بات. اچھا، ہوا یہ تھا کہ گزشتہ 2-3 روز پہلے ایک بہت بڑا احتجاج ہمارے قانون دانوں نے سڑک بلاک کر کے اور لاکھوں لوگوں کو اذیت میں مبتلا کر کے اپنے ایک ذاتی جھگڑے کے معاملے میں اور ایک FIR درج کرانے کے لیے، تو اس میں بڑا بیڑا گرک ہوا شہر کا نا. شارع فیصل جیسی جگہ، اس کے بعد شارع فیصل سے جو لنک کرنے والی جو سڑکیں، روڈز ہیں، علاقے ہیں، وہاں پر بدترین ٹریفک جام ہوا اور گھنٹوں لوگ اس میں پھنسے رہے، پریشان رہے، فیملی سے رابطے میں رہے. تو اس دوران میں کچھ افواہ ساز گروپ جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ ایک مولانا الیاس قادری صاحب، ان کے حوالے سے بھی ایک سوشل میڈیا پہ اسی طرح کی چیز جو ہے وہ آن ایئر ہوئی اور اس میں جناب بعد میں دوسرے مولانا طارق مسعود ہیں، ان کے حوالے سے بھی چیزیں کی اور باقاعدہ اس میں ایک کار کو بھی تصویر دکھائی گئی، کار کی، اس میں بلٹس لگے ہوئے ہیں، شیشے چکنا چور ہوئے ہیں، پوری کہانی. اب وہ جنگل میں آگ کی طرف پھیل گئے. دیکھیں ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ، لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں جی لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، تو سیلیبریٹیز بھی ہیں، تو اب اس میں ایک خوف کا ماحول پیدا ہو گیا، ظاہر ہے، ٹھیک ہے. اب اصل بات اور اصل حقیقت کیا تھی اس کو دیکھنا چاہیے آپ کو ٹی وی چینل پہ، سیدھی سی بات ہے، صحیح ہے. سوشل پہ تو جس کا جو دل میں آتا ہے چلا دیتا ہے. میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ٹی وی گھر میں ہے ہی، بالکل باتیں زیادہ سنتے ہیں، بالکل ایسی ہے، وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس، لیکن اب اس پر ہونا یہ چاہیے کہ جو ہمارے ادارے ہیں، جیسے ابھی فائر وال وغیرہ پہ کام ہوا ہے تو اس پہ بہت بہتری کی صورتحال بھی آئی ہے. تو سوشل میڈیا پر کچھ تھوڑا بہت جو ہے نا نظر بھی رکھی جائے اور ان پر سختی بھی کی جائے کہ بھائی بے سروپا باتیں یا افواہیں جو ہے پھیلانا یہ ایک جرم بھی ہے، تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، بس ہونی چاہیے. ایسے بھائی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جب آپ کے پاس ہر چیز ریکارڈ موجود ہے اور اب کوئی بڑی بات نہیں ہے چیزوں کو پکڑنا، اس کو ہائیجیک کرنا کہ 5 منٹ میں. دیکھیں دنیا بھر میں بھی قانون ہے، ہمارے بھی قانون ہے، قانون بس کس کے لیے وہ ویری ویل اباؤٹ کہ کس کے لیے ہے، لیکن یہ کہ جب پکڑنا ہو تو منٹ نہیں لگتا. اگر ہم اور آپ جیسے کا کسی کا تھرو گیا فلاں چیز ہو گئی ہے تو صحیح، یہ اگر تو اس کا مطلب پھر تو سسٹم کو خراب رکھنا چاہتے ہیں.
سسٹم آپ نے خود کہہ دیا، سسٹم آپ کے پاس تمام قوانین موجود ہیں، تمام جو مجرموں کے خلاف کیسے ایکشن ہے وہ سب موجود ہیں. مطلب میں ایک اپنی مثال دوں، ایک واقعہ ہوا تھا، اس میں جب چلان جاتا ہے، یعنی اگر آپ ایف آئی آر کٹاتے ہیں سٹی کورٹ میں، جو نیچے لوور طبقہ اسٹریٹ کرائم کی بات کریں تو وہ کہاں لے کے جاتے ہیں؟ سٹی کورٹ میں. تو معراج بھائی اس میں ہیلپ کریں گے کہ جو وہاں پہ ہوتا ہے آئی او، وہ ایک بنا کے چلان دیتا ہے. اب وہ جو چلان اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ کیس کے اوپر سب بدل جاتا ہے. اب یہ جو سسٹم ہے اس میں آپ موبائل دیکھیں، یہ ہماری سب کے پاس موبائل ہے، اس کے اوپر سم لگی ہوئی ہے، وہ میری بایو میٹرک ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ پورا سسٹم موجود ہے. اتنا تو آپ کے بینکنگ کا بھی نہیں ہے، اتنے اکاؤنٹ جتنے آپ کے سم نکلے ہوئے ہیں. میں بتاؤں کہ 6.25 کروڑ جو ہیں اکاؤنٹس ہیں، بینک اکاؤنٹس کتنے؟ 6.25 کروڑ. موبائل سم کتنی نکلی ہوئی ہیں؟ آپ کی 24 کروڑ کی آبادی ہے، 19 کروڑ سم سے نکلی ہوئی ہیں. 19 کروڑ، یعنی ہم بولتے ہیں کہ گاؤں دیہات سب ملا کے 24 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں 19 کروڑ سم نکل رہی ہے. تو آپ وہ ڈیٹا موجود ہے نا، بایو میٹرک ہے، تو آپ کیوں نہیں ان کو چیک کر سکتے کون لوگ کر رہے ہیں؟ آپ جائیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کریں، ایسا کریک ڈاؤن کریں سوشل میڈیا پہ یہ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ دی اینڈ لکھیں تاکہ کوئی. ویلکم بیک ونس اگین پروگرام سٹی ایٹ 10 اور آپ کا میزبان اظہر علی بیگ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے. ہم یہاں حاضر ہیں، آپ وہاں حاضر ہیں، اور ہم ایک ساتھ حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے دو سینئر جرنلسٹ حاضر ہیں جو اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری جو خبریں ہیں ان پہ تجزیہ کر رہے ہیں بہترین انداز میں. اور آپ اینڈ آف ٹائم آپ کہتے ہیں یار میرے پاس وقت نہیں ہے ٹی وی دیکھنے کا یار، لیکن اینڈ ٹائم آپ ٹی وی لگا لیتے ہیں جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ یار یہ خبر ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. کیونکہ سوشل میڈیا پہ ابھی بھی جو ہے اس میں بھی کچھ ہونا چاہیے ویسے، نہیں جیسے بھی آپ عرض کر رہے تھے کوئی سسٹم اس میں بن سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں بن سکتا ہے. دیکھیں میں نے پھر سے وہی کہا کہ امیج اور پاکستان کی امیج کا بھی میں بتاؤں کہ امیج بہتر کرنے کے لیے اقدامات گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، دیگر ادارے بھی کر رہے ہیں. ابھی ٹیکسپو نمائش ہوئی ہے ٹیکسٹائل لیدر، 500 سے زیادہ غیر ملکی مندوبین آئے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے مہمان تھے، اور انہوں نے کیا دیکھا ہے کہ ٹیکسٹائل اور لیدر میں جو پروڈکٹ ہیں وہ دیکھنے آئے. تو آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی کا اگر میں دیکھوں، میں ان کو ویلڈن کہوں گا جو پوری جو ٹیم تھی اس کے پیچھے. اور ایکسپو میں ہم گئے تھی، مطلب یہ کل جو ہے ختم ہوئی ہے، اس میں آپ کی جو ہے فیشن شو بھی ہوا. اور اس کے لیے جو آپ کوئی چیز بیچتے ہیں نا تو آپ کو دکھانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، آپ سیلس مین ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو امیج بھی. تو اگر یہ آیا تو یہ امیج آپ دیکھیں سافٹ امیج باہر کتنا گیا ہوگا. جی ہاں، کہ ایک ایگزیبیشن ہوئی کراچی شہر میں، جو ہم یہاں پہ ہر وقت اسٹریٹ کرائم اور ان سب کا رونا روتے ہیں، لیکن ایک امیج ہے وہ سافٹ امیج کہتے ہیں جو ملک کا اب کراچی نے دیا ہے. کل جو 3 دن کی نمائش رہی ہے تو اس میں جو غیر ملکی مندوبین آئے، مہمان آئے، انہوں نے دیکھا کہ ساؤتھ افریقہ سے آئے، لیٹن امریکہ سے آئے، پھر آپ کا سری لنکا سے آئے، دیگر ممالک سے آئے، اور اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ ہال میں صرف وہی گھوم رہے تھے. اب ہمارے یہاں میں وہ بتاؤں لوگ جا رہے تھے، مجھے بھی فون کر کے میں یار وہ میں جا سکتا ہوں، میں نے کہا آپ جائیں دیکھیں، وہاں کوئی سیل نہیں ہو رہی کوئی چیز. وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو خریدار ہے غیر ملکی خریدار آئے اس کو ہم اپنی پروڈکٹ شو کیس کر رہے ہیں، جس میں لیدر گارمنٹس ہیں، جیکٹس ہیں، آپ کے دستانے، گلوز ہیں، پھر اسپورٹس گڈس ہیں، وہ جو ہم پاکستان بناتا ہے وہ ہم دکھا رہے تھے تاکہ وہ خریدار آئے، آرڈر دے کے جائے. نیئر اباؤٹ جو ہے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو ایٹ دا کلوزنگ کہ ہم نے امریکہ کو ٹچ کیا ہوا ہے، یورپ کو ٹچ کیا ہوا ہے، تو اب ہم نے افریقی ممالک سری لنکا ان سب ممالک کو ٹچ کیا. نیئر اباؤٹ وی گوٹ آ کے $1 ارب کے ہم نے ایکسپورٹ آرڈر پکڑے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تمام جو کمپنیز ہے، یہ گورنمنٹ نے نہیں پکڑے لیکن یہ جو کمپنیز ہیں انہوں نے، یعنی اب ان کو محنت کرنا ہوگا، ان کو جو آرڈر ملیں ٹائملی ان کو پورا کرنا ہوگا. پھر ان کو جب اس طریقے کا ہوگا کراچی میں جو 24,000 چھوٹی بڑی صنعتیں ہیں، 7 انڈسٹری زونز ہیں، ان کے لیے بجلی اگر آپ ₹3 مہنگی کر دیں گے تو ایکسپورٹ آرڈر کیسے پورا ہوگا؟ اب وہ تو اپنا میں نے ان سے آرڈر بک کیا، اب ہم 3 لوگ ہیں یہاں پہ، ہم نے آرڈر بک کیا. اب آپ گورنمنٹ کیا کرتی ہے یہاں پہ کہ بھائی آپ نے بجلی تو مہنگی کر دی، اب لو بجلی مہنگی کرو. اب میں نے تو آرڈر بک کیا، اٹس مین ہم نے پرائز ڈیسائیڈ کر لی. اب یہاں اگر میری بجلی مہنگی ہو گئی اب میں کیسے دوں گا؟ اب کچھ بھی ہو ڈو اور ڈائی کہ مجھے اگر اپنے آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہے، آپ سے معاہدہ کنٹینیو رکھنا ہے تو مجھے وہ آرڈر بنا کے دینا بڑی نقصان میں ہو. اب ہمارے یہاں یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں، یہ سافٹ امیج ہے تو انڈسٹری چلے گی تو ملک کا پہیہ چلے گا، ملک کا پہیہ چلے گا تو روزگار ملے گا، روزگار ملے گا تو جو میں بتاؤں کہ جو اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں تو وہ بھی کم ہو جائیں گا. اگر ہر کوئی روزگار پہ اللہ کرے اس ملک میں لگ جائے جو بے روزگار ہو کے گھوم رہے ہیں تو اس کے لیے مسئلہ پھر یہ جو اسٹریٹ کرائم یا پیٹ کی بھوک پورا کرنے کے لیے اسٹریٹ کرائم بھی کم ہو جائیں گی.
بات وہی ہے اشرف بھائی کہ اپنا معراج بھائی کیونکہ آپ کا تو ڈومین کرائم ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کو آسان بنانا ہو تو آسان بنایا جا سکتا ہے، بنایا جا، ٹھیک ہے، اور کسی چیز کو مشکل ڈالنی ہو تو اگر کسی کو کھانا کھلانا ہو تو اس کو بے تحاشا لازمات لگا دیجیے، کسی کے لیے رستے اگر اس میں کرنے ہیں تو آپ وہ نہیں بھی کھا سکتا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی دو بات ایسی کر دیجیے، اس کو ذائقہ تبدیل کر دیجیے. بالکل. تو اسی طریقے سے ملک کی ترقی ہو یا گھر کی ترقی ہو یا ملک کی ترقی یا شہر کی ترقی، سارے ون ٹو آل سب کا انوالومنٹ ہوتی ہے، اور انوالومنٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں حکومتی اعتبار سے اگر دیکھا جائے اور سیکورٹی اداروں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جس طرح ہم پاکستان کے چاروں طرف بارڈر الحمدللہ ہم سیکیور ہیں، پرسکون نیند ہمارے پاک فوج پہ کام کرتی ہیں، پرسکون نیند سوتے ہیں، کوئی ہم پہ آنچ نہیں آتی، اور اسی طریقے سے جب وہاں اتنے بڑے معاملات کو سیکیور کیا جا سکتا ہے تو اندرونی معاملے تو پھر تو اس کے آگے بہت چھوٹے خصیص سے ہیں، تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے اس کو سیکیور کرنا. دیکھیں بات یہی آتی ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، صحیح ہے نا، ادارے بنے ہوئے ہیں، لیکن بات ہے کہ ادارے کام کریں. ادارے ہیں تو صحیح، نفری بھی موجود ہے، سیلریز بھی جاری ہیں، بجٹ بھی پاس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایکٹیویٹی نہیں ہے. بات یہ کہ جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا ہے. ہاں آپ نے اکثر یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ جس کا جو کام نہیں ہے وہ ضرور کرتا ہے وہ. تو ہمارے جو ادارے ہیں اگر وہ ایکٹیو ہو جائیں اور اس معاملے کو ذرا سنجیدگی سے لے لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، چند روز کے اندر یہ سارے معاملات جو ہے وہ سمٹ کے آ جائیں گے اور یہ مسائل ختم ہو جائیں گے. لیکن یہاں لگتا ایسا ہے کہ اداروں کو دلچسپی ذرا کم ہے. یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل نہیں ہے، لیکن اداروں کی دلچسپی ذرا کم ہوتی ہے، تو اس کے بعد یہی چیزیں یہی معاملہ. کل میں وہی صحیح عرض کیا آپ نے، کل میں وہی دیکھ رہا تھا کہ ہمارے یہاں مارکیٹ ہم جب جاتے ہیں موو کرتے ہیں، دو دن میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ایک رائے سامنے آ رہی ہوتی ہے نا، ایک انڈیویجول رائے ہوتی ہے. تو کہتے ہیں یار پاکستان میں کوئی بھی کام ہوتا ہے نا بہت عروج پہ جاتا ہے، اس کے بعد جا کے دھڑام مطلب وہ عروج پہ جائے گا دھڑام. مطلب آپ کوئی بھی کام میں قدم اٹھائیں گے، کوئی اسٹوڈنٹ کی بات کرنے چلے، ایک زمانہ 90s میں دیں گے چار انجینئرنگ اور جناب ڈاکٹرس کی، اس کے بعد پھر وہ ایک اسپیڈ اپ ہوا، پھر ہر بندہ MBA BCom اور ICCA کر رہا ہے، پھر وہ بیچارے ادھر، کیونکہ آگے اداروں میں فقدان اس قدر ہے. جیسے معیشت کی اگر بات کریں سارا امپیکٹ آتا ہے. پھر آگے ادارے کتنے، اب یہاں ڈاکٹر تو بن کے نکل رہے ہیں، انجینئرس تو بن کے نکل رہے ہیں، لیکن وہ ایڈجسٹ نہ ہوں گے، اینڈ آف ٹائم بیچارہ جہاز پکڑتا نکل جاتا ہے. تو یہ بڑے افسوسناک بات ہے. خیر جناب علی، آج کا بھاؤ آج کا بھاؤ کیا چل رہا ہے دکھاتے ہیں آپ کی جانب اسکرین پہ جناب علی. آج کا بھاؤ جو ٹماٹر جو ہے منیمم 120 روپے اور زیادہ سے زیادہ 138 روپے جو ہے کلو پایا جاتا ہے. آلو کی اگر بات کیا ڈپینڈ کرتا ہے، اچھا ہے اول ہے دوم ہے 60 روپے اور 70 روپے کے لگ بھگ پہنچ رہا ہے. لہسن کی بات کی جائے 370 روپے منیمم، میکسیمم 400 روپے. ادرک کی بات کی جائے تو 550 روپے. گاجر کی بات کی جائے 50 روپے منیمم اور 58 روپے گاجر کی بات کی جائے. توری کی اگر بات ہے بہت مفید ہوتی ہے 95 یعنی 95 روپے. اور اگر لوکی کی بات کی تو 90 روپے. سبزی کھائیں، جان بنائیں اور ہاضمے کو اچھا رکھیں. پھول گوبھی جناب علی خوبصورت تھا، جس میں خوشبو نہیں ہوتی لیکن پھول کہلاتے ہیں، 75 روپے. کھیرا جو ہے منیمم 70 روپے پایا جاتا ہے. بھنڈی جو ہے 160 روپے منیمم پائی جاتی ہے، 177 روپے جیسا کوئی اچھی کوالٹی ہوگی. پیاز کی بات کریں منیمم 100 روپے، میکسیمم 115 روپے پائی جاتی ہے. اب یہ ساری باتیں میکسیمم منیمم آپ میں کنفیوز ہو رہے ہوں گے. کنفیوژن نہیں حاصل کیا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جیب کتنی اچھی ہے اور کس علاقے میں رہتے ہیں. پچھلی گلی میں 100 روپے مل رہا ہے، اس گلی میں 200 روپے مل رہا ہے، اس سامنے والی گلی میں شاید 50 روپے مل رہا ہو. اب پیچھے کہنا یہ اول ہے، دوم ہے، فلانا ہے، ڈھماکہ ہے. سر یہ تو عجیب و غریب معاملات ہیں، اور میں خیال سے سب سے زیادہ آزادی اس معاملات میں ہمارے پاس ایک یہ ہے معذرت کے ساتھ جو ہم یہ کر رہے ہیں. کیونکہ مجھے یاد ہے اچھا بھائی، جب ہم عمرے پہ جانے کی ہمیں جانا نصیب ہوا اللہ کی کرم سے، تو ایک کرالا کا بندہ تھا، وہ کہتا ہے کراچی سے آئے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہاں میں کراچی سے. میں واقعہ ہے چھوٹا سا. تو وہ کہنے لگا اچھا آپ کل آئیے گا، میں آپ کو بریانی جو ہے وہ بناؤں گا. ہم نے بریانی انٹروڈیوس کی فار کراچی پاکستانیز کے لیے. میں نے کہا ویلکم یار. اچھا ہم اگلے دن اسی امید سے کہ صبح نماز ادا کریں گے ظہر کی، پھر ہم باہر کھانا کھائیں گے، پھر دوبارہ حرم پاک میں چلے جائیں گے. اب جناب علی ہم آئے باہر اور کرالا صاحب ہم دیکھیں دکان کدھر گئی، تو یہی بتائیے دکان پہ شٹر بند پڑا ہوا ہے. تو قانون کی بات اب یہاں پر آ گئی تھوڑی سی. میں نے کہا صاحب کدھر ہیں آپ؟ تو کہنے لگے یار وہ ہمیں جو ہے بس وہ معاملات تھوڑے سے حل کرنے کے لیے گئے ہیں. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے بس وہ ایک چھوٹا سا ہم نے بورڈ اپنی دکان سے 2 قدم بس ایسے رکھ دیا تھا، ایک اسٹینڈیز جسے کہتے ہیں، جس میں ہم نے لکھا تھا کراچی کی مشہور بریانی اب جدہ میں بھی ملے گی. کہتا اس کو جرمانہ 4000 درہم جو ہے وہ مجھ پر لگا دیا گیا ہے، جس کا خمیازہ کرتے ہیں چاہ رہا ہوں انشاءاللہ واپس آتا ہوں پھر آپ کو پکڑ. تو دیکھیں یہ بھی ایک قانون ہے. تو چیزیں سب کچھ مل سکتی ہیں لیکن میں کوئی بڑی بات نہیں، سسٹم آگے بھی ہے، ہمارے بات زیادہ اچھا اسٹرانگ چل رہا ہے. بالکل بالکل. اور
اگر دیکھیں یہی بات ہے نا، ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہے کتنا بےہنگم معاملات ہیں. جی جی جس کی جو مرضی آتی ہے، کتنا بڑا اسٹینڈ ہو، وہ دکان کے باہر کیا بھائی. اب یہاں ہمارے تو کراچی میں صورتحال یہ ہے کہ یہ دکان ہے جی، دکان کے میں اس نے زیادہ کام نہیں کرنا ہے. دکان جتنا ہی حصہ اس نے آگے کا، وہاں پر اس نے اپنا پراٹھا بھی بنانا ہے، چائے بھی بنانی ہے، سب کچھ وہاں سے ہوگا. اور پھر اس کے بعد وہ کرسیاں لگا دیں گے. جی 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 ٹھیک ہے. اچھا ماشاء اللہ، اس کرسی کے بعد جو بائک وائک پہ آئیں گے نا جو لوگ، وہ بائکیں لگا دیں گے. وہ بھی آڑی ٹیڑھی لگا دیتے ہیں. 3 سائڈ مطلب 3 لینز والی جو ایک سڑک تھی، اس کی 2 لینز تو اس معاملے میں چلی جاتی ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں جی تجاوزات کے خلاف آپریشن کے لیے بیرسٹر مرتضیٰ وہاں بہت سنجیدہ ہیں اور انتظامیہ حرکت. وہ بیچارے پہلے کیا سنجیدگی، آپ کو سنجیدہ ہونا ضروری ہے صاحب، ہمیں اور آپ کو ہونا چاہیے. فرسٹ لائن دیکھیں نا ابھی صحیح کہا آپ نے. سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ جس جگہ سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جاتا ہے وہاں سیکنڈ ڈے پھر وہی لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے پیچھے کون ہے؟ تو پھر وہی بات کرپشن کی آتی ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں کوئی بھی سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. معذرت کے ساتھ خالی اداروں کو ہم بلیم نہیں کر سکتے، اس میں ادارے تو اپنی جگہ پر ہیں جو ہیں، لیکن ہم لوگ خود بھی جو ہے اس چیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں. صحیح بات ہے. اور سسٹمیٹک چیزیں ہو سکتی ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن مل جل کے ہو سکتے ہیں. اکیلی گورنمنٹ کیا کیا کرے. جناب علی، وفاق اور سندھ میں کراچی سے سکھر جو ہے سر، وہ M6 موٹر وے کی تعمیر، سر آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تو سر اس پہ اتفاق ہوا ہے، اتفاق لکھ دیا. تو میں نے کہا اگر آپ سے پوچھو کنفرم کروں سر کیا ہے. مطلب اگر ہم دیکھیں نا، اگر ہم 1 لنک کریں یہاں سے کراچی سے، ہمارا اگر مال جاتا ہے تو ٹورڈز پشاور بھی جاتا ہے، پنجاب بھی جاتا ہے، لاہور بھی جاتا ہے. تو اگر آپ کراچی سے نکلیں تو کراچی سے حیدرآباد آپ کی موٹر وے ہے. اس کے بعد حیدرآباد سے نکل کے آپ نیشنل ہائی وے پہ آ جاتے ہیں. اس کی جو ماشاءاللہ سے حالت ہے خوبصورت. اور حیدرآباد سے ٹورڈ سکھر سے ملتان تو موٹر وے بن گئی ہے، لیکن جو کراچی کے بعد حیدرآباد کے بعد سکھر اگر آپ جائیں تو اگر 0 میٹر گاڑی لے کے جائیں گے تو 100% میں لکھ کے سرٹیفکیٹ دوں گا تو وہ گاڑی میں آواز ضرور آ جائے گی. کیونکہ اتنے گھڑے، اتنی جو صورتحال ہے، کیونکہ ریپیئرنگ ورک کبھی نہیں ہوا نا یہاں پہ. اچھا. اور خاص طور سے سندھ کا اگر ہم دیکھیں نیشنل ہائی وے کا، تو سندھ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ وفاقی حکومت کا کام ہے. اچھا بھائی، وفاقی حکومت کہتی ہے نیشنل ہائی وے کا کام ہے، اور نیشنل ہائی وے کہتی ہے کہ بھائی یہ تو سندھ مطلب جو صوبائی گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ مل کے ہمیں چلنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے چاہیے پیسے تو بہت. پیسے جب وہ سڑک بنے گی تو پیسے چاہیے ہوں گے، پیسے چاہیے ہوں گے تو جیب بھی خالی ہوگی. تو ہمارے یہاں جیب خالی نہیں کرنا چاہتے. اچھا. اس لیے کراچی میں کوئی منصوبہ ہے، فنڈ بھی تو آتے ہیں، فنڈ آتے ہیں سر، وہ ورلڈ بینک سے سب کچھ آتے ہیں. لیکن آپ اگر ورلڈ بینک بھی آپ کو ڈونر ایجنسی فری میں نہیں دیتا ہے، وہ لانگ ٹرم لون ہوتا ہے، فنڈ نہیں دیتا. کیوں ورلڈ بینک یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں ورلڈ بینک پروجیکٹڈ ہے یہ، تو وہ آپ کو لون دیتا ہے. بھائی آپ کو 30 سال 25 سال میں پیسے دینے ہیں. وہ کیسے دینے ہیں؟ گورنمنٹ نے اپنے ترقیاتی اخراجات کم کر کے وہاں سے پیسے دینے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں کیٹر کرنی پڑتی ہیں، ان کی کیٹر کرنی پڑتی ہے. اس پہ مزید بات کریں گے. وقفہ آ گیا ہے، وقفہ بہت ضروری ہے. اچانک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے سٹی ایٹ 10. سٹی ایٹ 10 اور ویلکم بیک ونس اگین. آپ کا میزبان اظہر علی بیگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور صبح کے اس آغاز میں بہت ساری خبروں کو ہم شامل کیے جا رہے ہیں. ایڈ آن کیا کرتے کرتے وقت گزر رہا ہے، وقت کا پتہ نہیں چل رہا ہے، اور معاملات زندگی بھی چل رہے ہیں. اور آپ کو اچھی اچھی خبروں کے ساتھ ان کو یقین دہانی بھی کرانی ہے کہ آیا کہ یہ خبر بالکل آتھینٹک ہے. جو آپ نے پڑھی تھی، آپ شک میں تھے، تو شک اب آپ کا دور ہو جائے گا کیونکہ آپ نے ٹی وی چینل لگا لیا. آرٹ کاؤنسل آف پاکستان کراچی کے زیر اہتمام جو ہے وہ 38واں روز جو ہے وہ روزہ ورلڈ کلچر فیسٹیول کراچی آب و تاب سے جاری ہے، اور پیش کر دیا گیا ہے اس میں باڈی ریولیوشن فیسٹیول کے 30ویں روز بیلجیم کی جانب سے منفرد ڈرامہ تھیٹر کے ڈائریکٹرز وغیرہ سارے شامل، اور مختلف مقامات سے لوگ آئے ہیں اس میں ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ایکٹ کر رہے ہیں. سر اس دیکھا گئے، وزٹ کیا، کیسا لگا؟ میرا جانا نہیں ہوا، سوری یار، بتائیں. اچھا، بہت اچھی بات ہے. جیسے کہ میں اشرف بھائی کی بات کو دوبارہ لنک کروں گا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی ٹیکسپو کے نام سے بالکل بہت زبردست معاملہ رہا ہے ہمارے یہاں، اور بندوبین آئے ہیں اور دوسرے ممالک سے جو ہے وہ کاروبار کرنے والے حضرات بھی یہاں تشریف لائے. بہت اچھا ان کو ایٹماسفیئر ملا. تو اچھا، اس سے ملک کی جو ہے نا ایک بڑا سافٹ امیج واقعی جاتا ہے. اچھا، یہ جو ابھی اس وقت جو ہمارا یہ رنگا رنگ فیسٹیول چل رہا ہے 38 روزہ ہے میرے خیال میں، جی 38 روزہ آرٹس کونسل میں، تو اس میں بھی ظاہر سی بات ہے پوری دنیا بھر سے آرٹسٹ آئے ہیں.
ٹھیک ہے نا. اچھا آپ سوچیں کہ دنیا بھر سے, دنیا کے تمام ممالک سے آرٹسٹ یہاں پر آئے ہوئے ہوں, غیر ملکی یہاں پر آئے ہوئے ہوں, اس وقت سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو اوپر سے لے کے نیچے تک بڑی دوڑیں لگی ہوئی ہیں نا. چلے پولیس تو بالکل سب سے اینڈ میں آتی ہے, پولیس کا معاملہ نیچے ہے. اگر میرا سسٹم صحیح رہے تو دوڑنے لگے. ہاں, لیکن وہ اتفاق سے بیچ میں ایک ایسا واقعہ ہوا کراچی ایئرپورٹ کے پاس جس نے ایک دم سے سب چیز سینیریو چینج کر دیا نا. سب کچھ صحیح چل رہا تھا اور اچانک ایسا ہو جانا, اس کے بعد بڑا ایک غلط میسج بھی کیا. لیکن پھر بھی الحمدللہ اس وقت کراچی جیسے شہر میں ہمارے جو ہے میگا سٹی میں اتنا بڑا رنگ کاریہ کرم چل رہا ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا میسج ہے دنیا بھر میں لوگوں کو, جو کہ لوگ خوف پھیلاتے ہیں. کیونکہ آپ بھی جیسے ابھی عمرے پہ گئے تھے تو میرا بھی عمرے پہ یا کہیں جانا ہوا ہے, تو وہاں جو مجھے لوگ ہیں وہ ایسے خوفزدہ ملتے ہیں, پنجاب سے تعلق ہوتا ہے یا اگر وہاں سیٹلڈ ہیں وہ, جی جی یار کراچی میں رہتے ہو کیسے بھائی کی ہو گیا ہے, اور بھائی کراچی میں کیا ہو گیا, ہم بھی تو رہ رہے ہیں یہی, بچے سے بوڑھے ہو رہے ہیں, اولادیں جوان ہو گئے ہیں ہماری. وہ خبروں کو دیکھ کر بڑا تو بات دیکھیں بات امیج, سافٹ امیج والی بات آ رہی ہے. سر ہمارا امیج کیا بنا ہوا ہے, ہمارا امیج یہ بنا ہوا ہے کہ کراچی میں جاؤ گے ہمیں گولی مار دیں گے. بھائی ہمیں کیوں ماریں گے, لوٹ کے ماریں گے بھائی, اور وجہ ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, تعصب پہ ماری جائے گی, فرقہ واریت ہوگی, دہشت گردی کے واقعہ ہوگا. ایسے تھوڑی کہ بس میں جا رہا ہوں اور گولی مار دوں. لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ جی کراچی میں تو بس ایسی گولی مار دیتے ہیں, ایسی جان سے مار دیتے ہیں. تو بھائی ہم تو پھر یہ کہیں گے, اس پلیٹ فارم سے بھی کہیں گے, بھائی کراچی ایسا بالکل نہیں ہے. کراچی وہ شہر ہے جس میں ہزار دہشت گردی کے واقعات کے باوجود, طالبانائزیشن کے باوجود, سب کچھ ہونے کے باوجود آج بھی دنیا بھر سے جو ہے فنکار یہاں پر آئے ہوئے پرفارم کر رہے ہیں. تاجر برادری یہاں پر آ رہی ہے, سارے کام الحمدللہ چل رہے ہیں. آگے ہماری ایک بہت بڑا ایونٹ آنے والا ہے نومبر میں, وہ بھی انشاءاللہ ہمارا آئیڈیاز کا جو ہے وہ بھی اسی طرح چلے گا. تو میسج اچھا جانا چاہیے بھائی, میسج اچھا جانا چاہیے, اور چیزوں کو آگے یوں ہی بڑھاتے رہنا چاہیے. سافٹ امیج آف پاکستان. اور جب آپ اکثر یوٹیوب پہ وغیرہ دیکھتے ہیں, مختلف لوگ آتے ہیں پاکستان اور ولاگرز آتے ہیں انٹرنیشنل سطح پر, گورے آ رہے ہیں پاکستان میں, جب آپ ویڈیوز دکھاتے ہیں ساتھ ہیں کے پی کے میں ہم وزٹ کریں, وہ پھر بتاتے ہیں کہ نہیں یار ایسا نہیں, جو آپ اس کے برس آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں کیوں ایسا دکھایا جاتا ہے, لیکن یہاں تو میں ایزیلی موو کر رہا ہوں, گلی گلی میں جا رہا ہوں, اور اندرون لاہور میں بھی جا رہا ہوں. اگر آپ گوروں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں مجھے یقیناً اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یار ایسا ذکر نہیں ہے اشرف بھائی. نہیں, یہ جو آپ نے بھی کہا گھوڑا کا گورا انگریز نہیں, گوروں کی ویڈیوز تو ماشاءاللہ بہت دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں. اچھا دیکھتے ہیں. اچھا, اس میں یہ دیکھیں جیسے امیج, سافٹ امیج کی بات کریں تو پاکستان کو اس وقت جو ہے نا سافٹ امیج کنٹینیو کی ضرورت ہے, اور جو پاکستان کا تاثر ہے باہر اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا, ہم سب نے بھی. جی. اور وہ کیسے ٹھیک کریں گے, جیسے میراج بھائی نے کہا کہ ماشاءاللہ سے کہ موٹرسائیکل لگا کے چائے کے ہوٹل پہ ڈبل پارکنگ لگا کے آپ جاؤ. ابھی آپ اس سافٹ امیج کو بہتر کرنے بتاؤں, لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ آپ ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں, بیوٹیفیکیشن آف کراچی سٹی چل رہا ہے ایک پروجیکٹ, ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں اور وہاں سے دیوار کھڑی کی ہے اور رنگ و روغن ہو رہا ہے بلڈنگوں پہ, تو وہ کس لیے ہو رہا ہے, لوگ جو یہاں شہریوں سے پاگل ہو گئے ہیں, پتہ نہیں کیوں کلر کر رہے ہیں, وہ اس لیے کر رہے ہیں جو بیرون ملک سے جو آئیں گے لوگ, ہمارے مہمان. آپ گھر میں مہمان آتے ہو کیا کرتے ہیں, گھر صفائی کرتے ہیں, یہ ہمارا گھر ہے, تو اس کی صفائی یہ ہو رہی ہے کہ دیوار کھڑا کر کے وہاں رنگ و روغن کر کے پینٹنگ لگا کے اس کو وہ کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک سافٹ امیج کے لیے کام ہو رہا ہے, اس کو تیزی سے آگے بڑھانا چاہیے, اور مل جل کے رہنا چاہیے, اور جس طرح گھر کو سجاتے ہیں اسی طرح. اشرف بھائی نے بڑی سی بات کی. اور ہمارے اختر میراج بھائی, سر وقت کی کمی اور سوال بہت سارے, پتہ نہیں کیا باتیں آپ سے ہو جائیں, وقت گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا, دیکھنے والے کی شاید 1 گھنٹہ زیادہ لگتا ہے کہ ہمیں اندر بیٹھ کے پتہ نہیں چل پاتا, کیونکہ گفتگو میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں. اختر بھائی آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ, تشریف فرما ہوئے. اشرف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی کام رہتا ہے. آپ لوگوں کے مشنز ہیں, گولز ہیں, جو آپ جاتے ہیں لوگوں کے لیے خبریں اکٹھی کرتے ہیں ان حالات میں بھی, جو کہ نیوز پہ دکھایا جاتا ہے برعکس اس ایسا نہیں ہو سکتا جو آپ کو لگتا ہے. تو کراچی بہت اچھا ہے, بہت پیارا ہے, سب کو لے کے چل رہا ہے, سب ساتھ چل رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں, بس کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چننے والا کن کو چنتا ہے اور کن کو آپ کے لیے کام کرتا ہے, تو بس شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا. تو خوبصورتی کے ساتھ مل جل کر رہیں اور فیملی کا ساتھ دیجیے, فیملی کے ساتھ رہیں, ان کو بھی وقت دیجیے, اور آج کی خبروں کو ہماری کوشش کیجیے سب تک جو خبریں جو فیک چل رہی تھیں ان کے پر تبصرہ کیا جائے, تو یقیناً ہو گئی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. بریک پہ اب جا رہے ہیں, تو بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر 1-2 ٹاپکس ہیں بڑے زبردست اور بہت خاص ٹاپک ہیں, اور خواتین سے ریلیٹڈ ٹاپک بھی ہوں گے, اور کچھ ہمارے دیگر ایڈ آن کریں گے. گیسٹ آئیں گے, ان گیسٹ سے بھی ان سے ان کی رائے لیں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سٹی ایٹ 10 آپ کا میزبان اظہر علی آپ کے ساتھ.
वेलकम बैक वंस अगेन। आपका मेजबान नजर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। हम यहाँ हाजिर हैं, आप वहाँ हाजिर हैं, और आपके आप सिलसिले को बढ़ाते हुए हम आपके साथ हाजिर हैं। मैं जैसे कह रहा था कि ब्रेक से पहले तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। खबरें हम पढ़ रहे थे, खबरें सुन रहे थे, खबरों पर डिस्कस कर रहे थे। वो सारी मेरी कोशिश थी, हमारी टीम की कोशिश थी कि City21 की टीम से आप इसको देखें और इसको समझें और यकीन नहीं हो जाए कि हाँ यार ये खबर ऑथेंटिक है। और इसके अलावा फिर मैंने कहा था कि खबर है बड़ी खास, मेरी टॉपिक है, बल्कि तो टॉपिक कहेंगे, खबर तो बन जाएगी, न्यूज़ चैनल तो खबर ही रहती है। तो ख़वातीन से रिलेटेड जो था, आज हमारे साथ दो डॉक्टर्स हैं, और ये दो डॉक्टर्स जो हैं बड़े ज़बरदस्त इंटेलिजेंट डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, और हर जो मरीज़ होता है उसकी उम्मीदें होती हैं जनाब कि जब वो मैं जाऊँ डॉक्टर के पास तो वो क्या कहेगा, किस तरह होगा, किस तरह टैकल करेगा वो खौफ। लेकिन डॉक्टर अगर आपको स्माइल पास कर, अरे भाई क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो, हाँ यार ज़बरदस्त, तुम तो ठीक हो, तो मेरे पास क्यों आया, तो वो आधा उसकी परेशानी साइड हो जाती है, हौसला बुलंद हो जाता है, बूस्ट अप आ जाता है उसके अंदर। और ये कि थेरेपी एक ज़बरदस्त, आपने यकीनन मुन्ना भाई MBBS तो देखी होगी, तो उसके अंदर भी वो जो है वो यही एक एलिमेंट करता है कि डॉक्टर जो है वो बड़ा हैप्पी रखता है, मरीज़ को खुश रखता है, एनवायरनमेंट जो है वो उसका बड़ा इम्पैक्ट करता है, तो वो लोग जो है उसमें आधे से उसमें ठीक हो जाते हैं। तो आज जो है हमारे साथ दो डॉक्टर, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है छाती का कैंसर। इस हवाले से हम बात करेंगे, डिटेल गुफ्तगू करेंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और पाकिस्तान में इसकी इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितना कैसे इलाज तो मुमकिन है अगर बर वक्त इलाज करा लिया जाए, बजाय इसके कि आँखें बंद कर ली जाए कि नहीं आँखें बंद नहीं कुछ नहीं होता, तो बढ़ जाती हैं चीज़ें, फिर कल को अफसोस होता है। तो उस अफसोस से बचने के लिए आपने वक्त से पहले सारे काम करने, जिस सब सारे काम पहले कर लेंगे तो आप बेहतरीन अंदाज में अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। तो हमारे साथ जो है मौजूद डॉक्टर सारा आरिफ साहिबा हैं, कंसल्टेंट जनरल एंड ब्रेस्ट सर्जन है। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खैरियत से ठीक हैं माशाल्लाह, आप आइए तशरीफ लेकर आएं। और डॉक्टर हसन ओद साहब हैं, जनरल फिजिशियन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और कहाँ नहीं है भाई, कमाल करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से ठीक है। सर एक स्कूल फ्रेंड होते हैं, मैं अभी जब ब्रेक से पहले थे तो मुझे बता रहे थे, तो एक होते हैं स्कूल फ्रेंड, एक होते हैं कॉलेज फ्रेंड, यूनिवर्सिटी फ्रेंड, आप तो डॉक्टर मतलब साथ साथ पढ़ाई हाउस जॉब माशाल्लाह की, बिल्कुल। तो ये बड़ा हमारे चार चांद लग जाएगा कि कॉम्बिनेशन बड़ा आपस का तकरार बड़ी अच्छी रहेगी मेरे ख्याल से, मैं समझता हूँ। तो सर कैसे हैं आप लोग, सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, मजे में हैं, सेट हैं, जिंदगी कैसी जबरदस्त जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा किया जाए। पाकिस्तान में हर साल छाती के सरतान से मुतासरा 90,000 मरीज सामने आते हैं, जिनमें से 40,000 खवातीन जो हैं जिंदगी बाजी हार जाती हैं। इसकी मेरे ख्याल से जितना मुझे मालूम है, बाकी तो ये ज़्यादा इस पर अच्छी नजरसानी करेंगे, रोशनी डालेंगे कि वही वाली बात है कि आंखें बंद कर ली, इलाज नहीं कराया, या लापरवाही की, या उसने निगाह डाली साइड कर दिया, ऐसे नहीं। मुतासर खवातीन में से 75% का ताल्लुक दही इलाकों से, वही वाली बात कि शऊर की कमी है, तालीम का फकदान है, कोई नहीं बता रहा है, या घरेलू टोट के आ गए, या फला चीज़ कर लो, ऐसे कर लो, तो उसमें भी चीज़ें बिगड़ सकती हैं, बढ़ सकती हैं। तो बर वक्त इलाज कर ले तो काफ़ी चीज़ें समझ सकती हैं। तो आज जो है हमारे साथ जो है सारा साहिबा हैं और हसन साहब हैं। सर सबसे पहले मैडम आप की तरफ आएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, ये इसका क्या सूरत हाल है सब पाकिस्तान में? जैसे मैंने तो बता दिया 90,000 के करीब, ऐसे ही है सिलसिला? जी तकरीबन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो एशिया में जितनी भी खवातीन है उसमें ब्रेस्ट कैंसर का रेट पाकिस्तानी खवातीन में सबसे ज़्यादा है, इवन इंडिया से ज़्यादा है। और इसके कोई एग्जैक्ट फैक्टर्स तो हमारे सामने अभी नहीं है, बिकॉज इस पर रिसर्चेस हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी खवातीन दे रैंक नंबर 1। अच्छा, और उसके अलावा ये कि तकरीबन 85 से 90,000 नए केसेस हर साल ब्रेस्ट कैंसर के या छाती के कैंसर के हमारे सामने आते हैं, और तकरीबन 40,000 के करीब जो है वो इसमें खवातीन की अमवात हो जाती हैं, विच इज़ रफली अराउंड 40-50% के करीब जो है वो शरह अमवात है इसकी। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी फैल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस आ रहे हैं उसमें दो अहम चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि ये यंग खवातीन में बहुत ज़्यादा आ रहा है, और जब यंग एज की खवातीन में आता है तो उनमें बीमारी जो है उसकी नौयत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, वो ज़्यादा अग्रेसिव होती है। दूसरी चीज़ ये कि बाहर के ममालिक में ये कैंसर एक बहुत अर्ली स्टेज पे पकड़ा जा सकता है, लेकिन उसकी वजह अगेन स्क्रीनिंग और अवेयरनेस होती है लोगों में, लेकिन हमारे यहाँ खवातीन में ना ही तो अवेयरनेस है और ना ही तो हमारे पास कोई ऐसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं
جس کی مدد سے ہم اس کینسر کو ارلی اسٹیج میں پکڑے جائیں. تو جو پہلے زیادہ تر خواتین آتی ہیں, جو 2/3 خواتین آتی ہیں, وہ آتی ہیں اسٹیج 3 اور اسٹیج 4 ڈیزیز میں, جبکہ بیماری یا تو چھاتی میں ہی بہت بڑھ چکی ہوتی ہے یا پھر جسم میں, بونز میں یا جگر میں یا پھیپھڑوں میں پھیل چکی ہوتی ہے. پتہ ہی دیر میں چلتا ہے نا, کیونکہ ہم لوگ ہر 6 مہینے میں اپنا علاج نہیں کراتے. دنیا بھر میں تو آپ کی باقاعدہ آپ کی تنخواہ سے ایک مخصوص اماؤنٹ کٹ کر لی جاتی ہے, آپ کو فون کیا جاتا ہے صاحب آپ آئے نہیں, اگر آپ آئیں ذرا پھر آپ کو میں بتاتا ہوں. تو ہمارے یہ چیز سلسلہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر اویئرنیس دی. ہم اور آپ بیٹھ کے تو میڈم ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے چینل کی توسط سے, میڈیا توسط سے, یا ہاسپٹل کی طرف سے جس حد تک ہو سکتا ہے. حسن صاحب ویسے ہی میں دیکھتا ہوں کہ جس حد تک ہم چیزوں کو پھیلاتے ہیں تو لوگوں کو پھر بھی معلومات ہو جاتی ہے. دیہی علاقوں میں دیکھ لیجیے وہاں کتنے کیسز ہیں ہمارے. بالکل وہاں کیسز زیادہ ہیں, اور انفیکٹ وہاں سے جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں شہروں کے مقابلے میں وہ بیماری ان خواتین کی 3rd اور 4th اسٹیج میں زیادہ پکڑی جاتی ہے. پلس یہ کہ بہت ساری خواتین دیہی علاقوں میں تو ڈاکٹر تک پہنچ بھی نہیں پا رہی ہوتی, کیونکہ یا تو ہاسپٹلز نہیں ہیں, یا پھر بریسٹ کینسر کے یا چھاتی کی بیماری کے بارے میں بات کرتے ہوئے ابھی بھی اس کو ہمارے ہاں ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے. لوگ شرمندہ ہوتے ہیں اس سے یا جھجکتے ہیں اس بارے میں بات کرتے ہوئے, جبکہ یہ آپ کے جسم کا حصہ ہے. اور ایک بات جو میں یہاں پہ بہت ایمفسائز کرنا چاہوں گی جس پہ, دیکھیں بریسٹ کینسر ایک ایسا کینسر ہے کہ جس کو اگر ہم ارلی اسٹیجز میں پکڑ لیں تو اس کا مکمل علاج موجود ہے. انفیکٹ اس کے جو سروائیول ریٹس ہیں وہ 90% سے زیادہ ہیں. مریض مکمل صحت یاب ہو جاتا ہے, لیکن جیسے جیسے اس کی اسٹیج بڑھتی ہے ریکوری کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں. پلس جو ٹریٹمنٹ کاسٹ ہے پاکستان جیسے ملک کے حساب سے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, جس کے پاس بجٹ ہے بہت بڑھ جاتے ہیں. حسن صاحب بجٹ کی کمی ہو تو علاج کرنا بڑا مشکل, ایک غریب آدمی کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے, دن بہ دن مشکل ہوتا جا رہا ہے, اور لوگ پھر اسی وجہ سے میرے خیال سے سب سے زیادہ دور بھاگتے ہوں گے. بالکل. میں اس پہ آپ نے جو بریسٹ کینسر کا ٹاپک ہم نے چھیڑا ہے, اس پہ میں یہاں سے اسٹارٹ کرنا چاہوں گا سر کہ دنیا بھر میں ایوریج ایج جو ہے بریسٹ کینسر کی 55 ایئرز ہے. اوکے, 55 سال. پاکستان میں کتنی ہے؟ 35 سال. اوکے, 20 سال کا ڈفرینس ہے اگر ایوریج ایج آ رہی ہے. مطلب چلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس قوم کے لوگ زیادہ لمبا جیتے ہیں, 68 ایئر, 65 ایئر, 67, 63, 54, اتنا ریشو ہر ملک میں الگ الگ آ رہا ہوتا ہے. لیکن بریسٹ کینسر کے حوالے سے پاکستان کا ریشو دیکھا جائے اور اگر انٹرنیشنلی گلوبلی دیکھا جائے تو 55 ایئرز میں ایوریج کینسر پیشنٹ رپورٹ کرتا ہے, یہاں پر 35 ایئرز میں. اٹ مینس کہ ینگ پاپولیشن بہت زیادہ ہے. جبکہ ہم جب میموگرام اسکریننگ جو ہوتی ہے ہم ایڈوائز کرتے ہیں وہ 40 ایئرز سے کم تک ایڈوائز نہیں کرتے, کیونکہ وہ جو ہے بریسٹ ڈینس ٹیشو ہوتا ہے اور اس میں اتنی اچھی رپورٹنگ نہیں ہو سکتی ہے, تو وہ 40 کے بعد کرتے ہیں. اور انٹرنیشنلی بھی یہی ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے کینسر کیسز اتنے زیادہ ہیں. پھر بریسٹ جیسے آپ نے بتایا کہ دیہی آبادی 70%. دو چیزوں کے مسئلے ایسے ہیں, ابھی بڑے لوگوں نے بات کی کہ بریسٹ کینسر کو اتنا آپ لوگ اچھالتے ہیں اور پورے ایک اور بھی بیماریاں ہیں. آپ کے گھر میں اگر بچی ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, والدہ ہے, بہن ہے, وہ آپ کو یہ بتا دے گی بھائی میری گلا خراب ہو رہا ہے, مجھے موشن آ رہے ہیں, مجھے بخار ہو رہا ہے, چکر آ رہے ہیں, بی پی لو ہو رہا ہے, شوگر لو ہو رہی ہے, شوگر بڑھ رہی ہے, آپ کو یہ بتا دے گی. چھاتی میں کچھ گلٹی آئے گی یہ نہیں بتائے گی. یا اگر مینٹل ہیلتھ ایشو کچھ ہو رہا ہوگا, ڈپریشن کا, اگر وہ بتاتی بھی اپنی ماں کو, بہن کو, بھائیوں کو تو نہیں بتائے گی, تو وہ اس میں وہ بولیں گے ناٹک بن کر. یہ چیز آ جاتی ہے. اچھا گلٹیوں کے بارے میں بتاؤں کہ میجورٹی کیا ہوتا ہے, امی گلٹی محسوس ہو رہی ہے, ارے تو گلٹی تو میری بھی ہے 15 سال سے. وہ فائبروڈینوما کیونکہ بہت کامن ہے, تو ہم سب کو فائبروڈینوما کی کیٹیگری میں ڈال کے اس کو اگنور کرنے کا کہتے ہیں. دیٹس ویری ڈینجرس. اب ہماری شہری خواتین ہی ابھی آپ کو میڈم سارا بتائیں گی کہ کس طریقے سے ڈیلے کر کے آتی ہیں کہ ہم حکیمی علاج کرا رہے ہیں, ہم والا علاج کرا رہے ہیں, ہم ہومیوپیتھک کی طرف چلے گئے, ہم دم دورود کرا رہے ہیں, اور وہ اسٹیج 1 پہ جو ٹریٹ ہو سکتا ہے اسٹیج 3 اسٹیج 4 پہ آتی ہیں جو کہ پھیل چکا ہوتا ہے. ٹریٹمنٹ کی کاسٹ اگر وہ آپریشن آپ کا اسٹیج 1 پہ 2 پہ اگر وہ آپ کو 2 سے 3 لاکھ کا پڑے گا, وہ ٹریٹمنٹ پھر کیموتھراپی, ریڈیو تھراپی وغیرہ ملا کے وہ آپ کے 16-17 لاکھ تک بھی جا سکتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے صرف 6 مہینے ڈیلے کرنے سے یہ چیز ہو گئی. تو ہمیں اس چیز کا اتنا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم چھوٹی سی چیز کو بھی پہلے سے آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو, اور اس کا پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 20 ایئرس کے بعد جب آپ کی خواتین کے لیے کہ 20 ایئرس کی اگر آپ ہو گئی ہیں تو آپ نے بریسٹ کو ایگزامن کریں. یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں, اچھے سے ایگزامن کریں کہ کوئی بھی گلٹی اگر آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو آپ ڈاکٹر کو فوراً دکھائیں گے. ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرے گا کہ پہلے الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے یا کیا کرنا ہے. الٹرا ساؤنڈ کروانے کے بعد پھر وہ بتائے گا مزید اس میں کیا کریں, تو آپ کو ڈاکٹر کو فوراً رجوع کرنا ہے. جی میں ڈاکٹر حسان کی بات کو آگے لیتے ہوئے چلوں گی. انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں بریسٹ کینسر کی ایوریج ایج 33 سال ہے, جبکہ عموماً ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو 55 سال کی عمر ہے. اور کتابوں میں آپ جب بھی پڑھیں گے وہ کہتے ہیں کہ بھائی 50 سال سے اوپر کی خواتین کی بیماری ہے.
جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہ فگرز ایگزیکٹلی ریورس ہو جاتے ہیں. اگین وجہ کیوں ہے, وجوہات کا ابھی تک ہم کوئی علم نہیں لگا سکتے ہیں بیکاز ریسرچز آر ان پروگریس. لیکن ہمارے ہاں ایک 19 ایئر اولڈ بھی ہے. اچھا, مائی ینگیسٹ پیشنٹ 19 ایئر اولڈ, 19 سال کی عمر, ماشاء اللہ 2 سال ہو گئے ان کو ٹریٹ ہوئے ہیں. ناؤ شی از لیونگ اے ہیلدی لائف. اس کے علاوہ ہر ہفتے بریسٹ کینسر کے ہی 4 سے 5 کیسز او پی ڈی میں اپنے کلینک میں دیکھتی ہوں. ریسنٹلی جو پیشنٹس میرے پاس آ رہے ہیں اس میں 24 سال کی, 26 سال, 32 سال, 37 سال, یہ بہت ینگ ایج ہے. اگر آپ ویسٹرن پاپولیشن کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو یہ اس سے بالکل میل نہیں ہے, بالکل اپوزٹ ہے اس سے. اور یہ کہ ہماری جو بیماری ہے اگین وہ اگریسو ڈیزیز ہے ایشینز میں. ایک اور چیز یہ کہ جو ڈیتھ ریٹ ہے, جو شرح اموات ہے, وہ بھی ہمارے پاس زیادہ ہے. ایک تو یہ کہ خواتین بہت اینڈ سٹیج میں آتی ہیں. دوسرا یہ کہ ڈیزیز نیچر بھی اٹ سیلف تھوڑی سی اگریسو ہے, زیادہ خطرناک ہے. ڈاکٹر حسانہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں اگر ہم بتائیں, ہمارے گھر میں کوئی بچی بتائے کہ جی چھاتی میں درد ہو رہا ہے یا کوئی گٹھلی محسوس ہو رہی ہے, تو بہت پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہوتے ہیں نا, وہ ان کو کہتے ہیں اچھا نہیں ٹھیک ہو جائے گا, کوئی بات نہیں. جو ہے پہلے کیمو تھراپی دیتے تھے کہ سائز ریڈیوس کریں اور پھر اس پہ سرجری کریں. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. جو طریقہ علاج آپ کی اسٹیجنگ پہ کون سی اسٹیج ہے, کہاں تک پہنچا ہے کینسر, برین اگر لیور میں اور بون سے پہنچ گیا یا لنگس سے پہنچ گیا تو پھر میٹاسٹیٹک ہے, اس میں پھر ہم آپ کو پیلیٹو تھراپی کر سکتے ہیں, اور کچھ نہیں کر سکتے. اور کچھ نہیں کر سکتے, مطلب اس کا پھر اگر چیزیں بڑھ گئی تو تھوڑا سا ڈاکٹر حسان کی بات لے کے آگے بڑھوں گی. دیکھیں آپ جب گٹھلی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں, ہم ٹاکنگ اباؤٹ اے سرجن, تو ہم کہتے ہیں بریسٹ کی چھاتی کو ہم نے ایک جو اسیسمنٹ کا طریقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرپل اسیسمنٹ. ٹھیک ہے, اس کے 3 لمز ہوتے ہیں. پہلے تو یہ کہ آپ کلینک میں آئے, ڈاکٹر نے آپ کی ہسٹری لی, ایگزامینیشن کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیج آتا ہے وہ آتا ہے الٹرا ساؤنڈ یا میموگرام, ٹھیک ہے. اور الٹرا ساؤنڈ یا میموگرام آپ کی ایج کے حساب سے وہ آپ کو بتاتا ہے. اور جب یہ چیزیں ہو کے آ جاتی ہیں اور آپ کے الٹرا ساؤنڈ میموگرام میں شک ہو رہا ہے ڈاکٹر کو کہ یہ خدا نخواستہ سسپیشس گٹھلی ہے, تو نیکسٹ اسٹیج جو 3rd لمب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بایوپسی کا. ٹھیک ہے, بایوپسی سے لوگ بھاگتے ہیں, کہتے نہیں آپ ہمارا ویسے علاج کر دیں کہ بایوپسی نہیں کرائیں, کیونکہ ہمارے وہ محلے میں کسی کو تھا, بایوپسی کی, سوئی والا ٹیسٹ کیا اور بیماری پھیل گئی. ہاں یہ بھی ایک بڑی, یہ بہت مسکنسیپشن ہے. ہاں یہ اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ لوگ کہتے نہیں کراؤ کینسر کا علاج نہیں کراؤ, بڑھ جائے گا. بایوپسی بالکل سیف پروسیجر ہے. اگر سیف نہیں ہوتی تو ڈاکٹرز کبھی بھی اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے. دوسری بات یہ کہ کسی بھی بیماری کی حتمی تشخیص جو ہے وہ ٹیشو بایوپسی پہ ہی ہوتی ہے. جب ہم مائکروسکوپ کے نیچے ان سیلز کا معائنہ کرتے ہیں تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے. بریسٹ کینسر ایک بہت براڈر ٹرم ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں. بریسٹ کینسر کی کئی ٹائپس ہوتی ہیں. ہارمون ریسیپٹرز کا اس میں ذکر آتا ہے کہ پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں. تو تشخیص کے لیے بایوپسی تو ضروری ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کس ٹائپ کا کینسر ہے, کیا تھراپی اس کے لیے بہتر ہوگی, کیا ہم اس کو ہارمونل ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے ہیں. کیونکہ جب ایک دفعہ تشخیص ہوگی تو پھر بات آگے بڑھے گی. سو اگر کسی میں تشخیص ہو جاتی ہے بریسٹ کینسر کی, پھر نیکسٹ اسٹیپ یہ آتا ہے کہ جی یہ بیماری سب کون سے اسٹیج پہ موجود ہے. تو اس کے لیے ہم سی ٹی اسکین, بون اسکین, مختلف ٹیسٹ کرواتے ہیں. اور پھر جب یہ سب رپورٹس ہمارے پاس سامنے آتی ہیں تو بیماری کی ایک حتمی اسٹیج سامنے آ جاتی ہے. آپ نے جیسے عرض کیا کہ ٹیسٹ, حسن صاحب تھوڑا سا بتائیں گے انیشیل ٹیسٹ کون سا ہوتا ہے, کہ اگر کوئی اگر میں ان کی بات کروں کہ یار پتہ نہیں کتنا مہنگا ٹیسٹ ہوگا, میں اس پوائنٹ سے بات کروں, ہر انسان سوچتا ہے کہ میں نہیں, جیسے آپ نے عرض کیا کہ یار نانی امی دادی امی کے ٹوٹکوں میں چلے جاتے ہیں, پھر لوگ بچتے ہیں بجٹ پوائنٹ آف ویو سے. اگر ہم بات کریں جیسے آپ یہ عرض کر رہی تھی انیشیل ٹیسٹ, اگر کوئی کہتا ہے یار میں ابھی فی الحال ڈاکٹر میں یہ ٹیسٹ کرا کے پھر ڈاکٹر پر چلی جاؤں, مجھے ڈبل فیس نہ دینی. جی, میموگرام بھی ہم جب اپنا سیلف پیلپیشن کرتے ہیں نا عورتیں خواتین, تو وہ 2 سینٹی میٹر سے کم گٹھلی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتی اپنی انگلیوں سے, ہے نا. اگر اس سے کم ہے, لیکن میموگرام آپ کا کینسر ہونے سے 6 مہینے پہلے بھی آئیڈینٹیفائی کر لے گا, دیر از سسپیشس ایکٹیویٹی. تو آئیڈیلی میموگرام ہونا چاہیے, لیکن 40 ایئرس کی ایج کے بعد ریکمینڈیڈ ہے. 40 ایئر سے کم ہو تو پھر ہم الٹرا ساؤنڈ کی طرف چلے جاتے ہیں. باقی MRI بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور بات اہم کرنا چاہوں گا, اس میں بہت سارے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک فیملی ہسٹری بہت پازیٹیو ہے,
اس کا مطلب یہ کہ ان کے گھر میں BRCA1 BRCA2 جینز جو ہیں وہ پازیٹیو آ رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے, اس کی امی کو بھی بریسٹ کینسر ہوا تھا, خالاؤں کو بھی ہوا ہے, اوویرین کینسر ہوا, اس طریقے سے ہے, یا بہن بھائیوں میں کینسر ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو رسک فیکٹر زیادہ, وہ پہلے سے ہی الرٹ ہو, پہلے سے ہی وہ اسکریننگ کرانا شروع کر دے اور ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرتے رہے. ویسے تو اینول ہم الاؤ وہ کرتے ہیں, ریکمینڈ کرتے ہیں 50 ایئرس کے بعد, لیکن اتنی زیادہ آج کل وہ بڑھ گئے ہیں کہ ہم 40 کے بعد ہی ہم میموگرام اسکریننگ اینولی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, اور اتنی مہنگی نہیں ہوتی ہے, الٹراساؤنڈ بھی اتنا مہنگا نہیں ہوتا ہے. تو یہ تو بیسک چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کو پکڑ لیا اس میں, تو آپ کی جو ٹریٹمنٹ کی کاسٹ چلی جائے گی, جو آپ 1 سال بعد پکڑیں گے اسے 16 لاکھ اور اس طرح, تو وہ جو ہے وہ آپ کی بچ جائے گی, وہ بچ سکتی ہے. کتنی اچھی بات بولی کہ یہ چیزیں آپ انیشل دیکھ لیں تو آپ کے 16-17 لاکھ روپے نہیں, یعنی تیسری چوتھی اسٹیج پر نہیں جاتے. فرسٹ بیسکلی لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ اب ڈاکٹر نے تو ہمیں میموگرام اور الٹراساؤنڈ لکھ دیا اور اب یہ 10-11 خرچے کرا رہا ہے, ڈاکٹر پتہ نہیں کیا کیا کرا رہا ہے یار, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. سوری سے معذرت چاہوں گا, ایسے میں نے الفاظ سنے ہیں تو میں بول رہا ہوں. بٹ میں لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو 10-11 ہزار ہے, دیکھیں ہم کیوں یہ کروا رہے ہیں, اسپیشلی اسکریننگ کے لیے بھی ہم کرواتے ہیں. یعنی کہ اسپیشلی 40 سال سے اوپر جو خواتین ہوتی ہیں ان میں میموگرام الٹراساؤنڈ ہم دونوں کرواتے ہیں فار دا پرپز آف اسکریننگ. اسکریننگ ان خواتین کی ہوتی ہے جن میں کوئی بریسٹ کینسر کی یا چھاتی کی کسی بھی بیماری کی کوئی علامت نہیں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کروانا ضروری ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی کروانا ضروری ہے, کیونکہ میموگرام از سچ اے سینسٹیو انویسٹیگیشن کہ یہ کوئی بھی بیماری جو بریسٹ میں آ رہی ہے, کوئی بھی تبدیلی, اس کو 2 سے 3 سال پہلے ہی بتا دیتا ہے. یعنی ابھی گٹھلی نمودار نہیں ہوئی ہے, لیکن جب ہم اسکینس دیکھتے ہیں تو کہتا ہے جی اس جگہ جو ہے وہ کوئی معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ اس کا پہلے ہی سدباب کر لیں, پیشنٹ کو کاؤنسل کریں, ان کو اپنے ریگولر فالو اپس پہ رکھیں. تو یہ چیز امپورٹنٹ. میڈم کیا جیسے آپ نے عرض کیا کہ یہ کچھ عرصے پہلے آپ کو اشارہ آ رہا ہے جیسے کہ یا مجھے لگ رہا ہے اس میں, تو کیا اس کو انیشلی کیا دوائیوں سے ہم ٹریٹ کرتے ہیں, ریس لگاتے ہیں, آپریٹ پہ چلے جاتے ہیں؟ نہیں, پہلے تو ہم فالو اپ پہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. دوائیاں اور ریس تو جب ایک دفعہ کینسر پروو ہو جاتا ہے اس کی طرف جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اگین کینسر کے بہت سارے علاج ہوتے ہیں, ابھی جیسے ڈاکٹر حسان بتا رہے تھے ریڈیو تھراپی بھی ہوتی ہے, دواؤں کے ذریعے کیمو تھراپی کا بھی علاج ہوتا ہے, پھر ہارمون کی بھی دوائیاں ہوتی ہیں, اس کے علاوہ کچھ بایولوجیکل ایجنٹس ہوتے ہیں جیسے ہرسیپٹن, اس کے وہ بھی ایک طرح کا سمجھ لیں ہارمون ہے جس کے انجیکشنز لگتے ہیں. سرجری بھی ہوتی ہے. کس مریض کو پہلے کون سی تھراپی دینی ہے, کس مریض کے لیے کون سا علاج سوٹ کرے گا, یہ ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی اسٹیج پہ اور اس کی کینسر کی ٹائپ پہ. ہر مریض کا ایک جیسا علاج نہیں ہوتا, سب کو ایک اسٹینڈرڈ کہ نزلہ زکام گلا خراب ہے تو اینٹی بایوٹک دی اور اینٹی الرجک دے دی, پین کلر دے دیے, اس طرح نہیں ہوتا. ہر ایک کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پیشنٹ کے حساب سے جو ہے وہ ٹیلر میڈ ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. ہمارے یہی ہوتا ہے نا کہ ہاں وہ پچھلی گلی میں سسٹم ہوگا تو تمہیں بھی تو تم یہ والی دوائی لے لو, یہی ہوتا ہے. بالکل پیسے بچاؤ. سر اس میں مطلب آپ سوشل ایکٹیوسٹ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ, آپ کا پبلک کے ساتھ اور زیادہ کیونکہ آپ دونوں کا سوری, اس میں آپ کیا کہیں گے؟ سر میں یہی بولوں گا کہ یہ میڈم نے کہا نا کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر پیشنٹ ٹو پیشنٹ ٹریٹمنٹ ویری کرے گا. پیشنٹ کی کوموربڈس کیا ہیں, کون کون سی بیماریاں ہیں, اس کے LFTs کیسے آ رہے ہیں, وہ کیمو تھراپی کو برداشت کر بھی پائے گا یا نہیں پائے گا. اچھا, یہ عمر کے حساب سے صرف عمر کے ساتھ علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ ڈاکٹر جب ہی ڈیسائڈ کرتا ہے. اب فار ایگزامپل ایک پیشنٹ اس کا آپریشن ہوا, کیمو تھراپی وہ صحیح ہو گئی, دوسری یہ اس کی کیمو تھراپی نہیں ہو رہی, رک رہے ڈاکٹر کیونکہ اس کے LFTs بھی چینج آ رہے ہیں, کوئی اور مسئلے آ رہے ہیں, کڈنی جو فیلئر میں ہے یا کوئی اور مسئلے ہیں. تو ہر پیشنٹ کا علاج مختلف ہوگا, ہر پیشنٹ کی اس کی کوموربڈ, اس کی ایج, اس کی اسٹیجنگ, جیسے بتایا کہ ٹائپ آف کینسر کا علاج بھی الگ الگ ہوتا ہے. ہارمون ریسیپٹرز جو ہوتے ہیں ان میں تو ہم وہ جو بلاکر بھی دے دیتے تو وہ اس میں اس سے بھی بہت بہتری آتی ہے, ٹیموکسیفن وغیرہ. تو یہ جو چیزیں یہ تو الگ ہیں. باقی رسک فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہے, ہونی چاہیے. ہمارے یہاں ریسرچ نہیں ہو رہی ہے اس بات پہ کہ بھائی پاکستان میں کوئی کون سی ایسی چیز ہو رہی ہے جو باہر کے ملکوں میں نہیں ہو رہی. سب ریڈیشن سب جگہ پہ رہے. ہمارے یہاں کچھ ایسا کیا ہے, بس یہ کچھ رسک فیکٹر جو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے وہ یہ کہ 50 ایئرس کے بعد رسک زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ کی ماہواری رکنے کا جو عمل ہے جسے مینوپاز کہتے ہیں, اگر وہ 50-55 پلس جا رہا ہے, لیٹ ہو رہا ہے, تو وہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے کیونکہ آپ کا ہارمون کا ایکسپوجر زیادہ ہوگا باڈی کو. اسی طریقے سے اگر آپ کو مینار کی جسے ماہواری اسٹارٹ ہونا جلدی عمر میں آ گئی ہے, 15 سال کی عمر میں, 13 سال کی عمر میں بچوں کا, یا آپ کو 9 سال کی عمر میں آ گئی, تو اس میں بھی آپ کا رسک فیکٹر اور بریسٹ کینسر بڑھ جائے گا. پھر آپ کی اوبیسٹی ہے, موٹاپا ہے. آپ دیکھیں پروسیس فوڈ آپ کی ہر چیز خراب کر رہے ہیں, جیسے ہم تیل جسے ہم کہتے ہیں, اور جنک فوڈ, یہ سب پروسیس فوڈ, بیکری آئٹم, سب آپ کو بلڈ پریشر, شوگر, سب چیزوں میں خراب ہے آپ کے. تو آپ کا وہی سب چیز جو ہے نا آپ کو بریسٹ کینسر میں بھی, یہ 10 طرح کے کینسروں کو کاز کرتا ہے. تو یہ تو ہر چیز کے لیے ہی وہ ہے
अवॉइड करना चाहिए. देखिए, औरत होना अवॉइड नहीं कर सकते, एज बढ़ना अवॉइड नहीं कर सकते, महामारी का जल्दी आना अवॉइड नहीं कर सकते, महामारी का रेट खत्म होना अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन खाना पीना आप रोक सकते हैं, अल्कोहल रोक सकते हैं, स्मोकिंग रोक सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खासतौर पर क्रूसीफेरस जो वो होती हैं, जो लीफी वेजिटेबल्स होती है खासतौर पर, वो जरूर यूज करें, वो बहुत अच्छी है. तो ये चीजें तो हम कर सकते हैं ना एटलीस्ट. बेसिकली ये वही जो रिस्क फैक्टर्स जिक्र कर रहे हैं, कुछ हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल, जैसे एक्सरसाइज करना, अल्कोहल या तंबाकू नोशी, इवन आजकल बच्चे वेप कर रहे होते हैं, इट इज नॉट सेफ. और फैशन बना हुआ है, वो वेप फैशन कर बना रहे हुआ हैं. है. या फिर हम लोग क्या कहते हैं, मतलब वी जस्ट वर्क ऑन कंप्यूटर, या हमने काम किया, हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी जो है वो शामिल नहीं होती जिंदगी में. घर जाते हैं, मोबाइल हाथ में होता है, सामने नेटफ्लिक्स होता है, वी डोंट वर्क आउट. तो ये चीज भी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये वो फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल है, यानी हमारे हाथ में है. हम कैंसर होने को नहीं रोक सकते, ठीक है. ये कुछ वो चीजें हैं जिन पे अगर अमल करें तो ना सिर्फ कैंसर बल्कि दीगर बीमारियों से भी हमारी बचत हो सकती है. और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अगर हम कैंसर होने को रोक नहीं सकते तो एटलीस्ट उसको जल्दी पकड़ तो सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. मैडम, हमारे यहाँ कुछ खवातीन हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ सोच होती है, कुछ मोबाइल, कुछ आस पड़ोस ने कह दिया, माइंड डाइवर्ट हो. और ये बड़ी एक आम सी एक बात है कि यार बच्चों को माएँ जो है वो दूध पिलाने से शायद इसलिए भी रोकती हैं कि खुदा न खास्ता मुझे ये ना हो जाए कि मैं नहीं पिलाई, मैं डब्बे का दूध पिला देती हूँ. अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर, हाँ प्लीज. जो हम रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि दूध ना पिलाना जो है वो आपका छाती के कैंसर का रिस्क बढ़ाता है. तो जो खवातीन दूध पिलाती हैं उनको प्रोटेक्शन हासिल होती है कुछ हद तक ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से. जो नहीं ना पिलाना जो है वो ज्यादा रिस्की है. ठीक है. तो लोगों में ये मिसकंसेप्शन होता है कि जी अगर हमने दूध पिलाया तो हमें कैंसर हो जाएगा. नहीं, दैट्स ऑपोजिट. डॉक्टर कहता है कि भाई पिलाओ. इसी तरीके से 30 साल से उम्र के बाद आप बच्चा पैदा कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे चांसेस, सिर्फ इसमें नहीं, ब्रेस्ट कैंसर के अलावा भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं. ये जो सारी चीजें अभी डॉक्टर बता रहे हैं ना, ये हार्मोन एक्सपोजर का रिस्क, जितना हमारी बॉडी में फीमेल हार्मोन्स का एक्सपोजर ज्यादा होता है उतना ज्यादा हमारा रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बढ़ जाता है, जिसमें पहला बच्चा 30 साल की उम्र के बाद होना, या जल्दी माहवारी का आ जाना, या लेट मेनोपॉज का आना, ये तमाम चीजें, ये सारी चीजों की वजह से भी चीजें सामने. उसके अलावा देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है, फैमिली हिस्ट्री में यहाँ पे बात करना चाहूंगी कि अगर किसी की फैमिली में किसी खातून को, जैसे कि उनकी नानी, वालदा, खालाओं को या बहनों को ब्रेस्ट कैंसर था, तो उनमें चांस ज्यादा होता है नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले में. देन अगेन पर्सनल हिस्ट्री ऑफ कैंसर, यानी कि अगर आपको एक छाती में कैंसर हुआ है तो देयर इज अ चांस कि आपके अगली छाती में, दूसरी छाती में भी कैंसर. हाँ, ठीक है. और ये तकरीबन शुरू के 2 से 5 साल में ज्यादा रिस्क होता है कैंसर के वापस आने का. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो अभी सारी, इसके अलावा सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, आपकी बॉडी में कहीं और भी दूसरा कोई कैंसर हो तो वो जो है बाद में आपको जाके रिस्क ऑफ एनी काइंड ऑफ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ा देता है. ठीक है. आखिर में सर टाइम बड़ा शॉर्ट है, सवाल बहुत सारे उमड़ रहे हैं. साहब ये बताएं कि मर्दों में भी ऐसा कुछ सिलसिला है? जी बिल्कुल, ब्रेस्ट कैंसर मर्दों में भी हो सकता है और ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता. हाँ, मैं इसलिए जी बिल्कुल, मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है और मर्दों में जब होता है तो वो इन्वेसिव भी होता है ज्यादा, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं जैसे औरतों के मुकाबले में, क्योंकि मर्दों में बहुत कम रेशियो है, लेकिन पॉसिबिलिटी है. और जो है ये नहीं कि सिर्फ ये ब्रेस्ट टिश्यू सिर्फ औरतों के लिए है तो सिर्फ औरतों में ही कैंसर के चांसेस होंगे, नहीं, मर्दों में भी चांसेस है. मैं एक और बात भी यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि ना एंजेलिना जोली इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, हमारी खवातीन कितनी शर्माती हैं, एंड शी हैड दैट प्रोफाइलेक्टिक मैस्टेक्टोमी. उसने कैंसर का रिस्क था, उसका बार का जीन पॉजिटिव था, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव थी, तो उसने इतनी बड़ी सुपरस्टार होने के बावजूद एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, मुझे तो कॉस्मेटिकली अच्छा दिखना है टीवी पे, उसके बावजूद आई एम गोइंग फॉर दैट कि कैंसर ना डेवलप हो जाए. तो इसने तमाम लड़कियों को मैसेज दिया कि इससे आपके हुस्न पे कोई मसला नहीं होगा अगर आप बहुत ही कॉन्शियस है अपने आप को लेके, तो असल चीज आपकी सेहत है. सेहत है. जी, आखिर में क्या आपकी तरफ से देखें, इन्होंने जिक्र किया था ना मर्दों के कैंसर का, तो पाकिस्तान में 9 में से 1 खातून को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस दूसरों से के मुकाबले में ज्यादा होते हैं. कहते हैं 9 में से 1 को कैंसर हो सकता है. तो मर्दों की बात आती है तो 800 में से 1 मर्द को भी 800 में से 1 मर्द को, ठीक है. बट अगेन आज के लिए जो इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाहती हूँ यहाँ से, रिस्क फैक्टर्स, सिम्टम्स हम सब डिस्कस करते हैं. अहम चीज़ है कि इसको पकड़ें कैसे, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं. तो
दो तीन चीजें हैं जो सब लोग अगर गहरा से इसको बांध लें तो हम इससे बच सकते हैं या इसको जल्दी पकड़ सकते हैं। पहले तो ये कि 20 साल की उम्र पे पहुंचने वाली तमाम खवातीन, जो भी बच्चियां लड़कियां हैं, वो माहाना एक दफ़ा महीने में अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें। अपना मुआयना करना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लिटरेचर है जो आपको सिखाता है कि आपने कब किस वक्त जो है वो अपना मुआयना करना है। लोग परेशान होते हैं दिन में कई दफ़ा करते हैं, नहीं, इट्स जस्ट वंस अ मंथ, महीने में बस सिर्फ एक बार जो है वो आपने जो है वो मुआयना करना है, ठीक है। उसके अलावा 25 साल की उम्र के बाद एटलीस्ट एक दफ़ा डॉक्टर को दिखाइए और वो आपकी हिस्ट्री की बेसिस पे आपको फिर फॉलोअप से बुलाएगा। एंड देन 40 इयर्स की एज के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन है कि साल में एक दफ़ा मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड होना लाजमी है और इसमें अमल पैरा होना बहुत लाजमी है। शॉर्ट में बहुत कुछ बता दिया है, तरीक़ेकार बता दिया, उम्र बता दी, यकीनन आप अमल पैरा हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि आप आगे बताएं। डॉक्टर सारा आरिफ साहब आपका बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप तशरीफ़ फरमा में आप कंसल्टेंट थी जनरल और ना से बल्कि ब्रेस्ट सर्जन की हैसियत रखती हैं और आपने वक्त दिया हमें, हमारे चैनल के, हमारे लोगों के लिए। लेकिन सुने से अल्लाह ताला को बहुत खुश रखे, कामयाबी अता फरमाए। हज़रत साहब मैं आपको आगे भी नहीं जाने दूंगा क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो ज़रा आपके लिए टॉपिक मैंने ज़रा चुना है तो इजाज़त देंगे आपको। और यहाँ वक्फा बहुत ज़रूरी है और वक्फे के बाद दोबारा वापस आएंगे, फिर कुछ बात करेंगे सीवी कैसे बनाएं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी बात करिए, ये तो बड़ा आसान यूट्यूब पे मिल जाता है, सबको मिलता था। नहीं साहब, बड़े तरीक़ेकार हैं। आज HR के बड़े सीनियर हमारे साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, तरीक़ेकार जानेंगे किस तरह कैसे बनाए जाते, तरीके, इंटरनेशनल तरीका क्या और क्या चीज़ को अप रखना, डाउन रखना, किस चीज़ को पहले रखना, ये सब चीज़ जानकारी करेंगे। कोशिश करेंगे अपने चैनल की तरफ से कि आपका फ़ायदा हो सके। तो वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे सिटी एट 10। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है और हम हाजिर, आप यहाँ हाजिर, हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए हाजिर हैं और एक दूसरे के काम आने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, करते रहना चाहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए। हुकूक अल्लाह, हुकूक इबाद को आप इस पर अमल पैरा करेंगे तो ज़िंदगी बड़ी प्यारी खूबसूरत है, बहुत आसानी से निकल जाएगी, गुजर जाएगी, पता भी चलेगा कैसे आपके काम आसानी से हल हो सकते हैं अगर आप किसी के काम आ जाएँ। तो काम आना, आज मकसद ये है कि कुछ फ़ायदा आप तक पहुँचा दें। अब आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में ये दर्जनों बहुत सारे पेजेस मौजूद हैं। ये पेजेस में साहब ये सीरीज़ हैं जिसमें बहुत सी सीरीज़ हमें मौसूल होती हैं कि साहब जॉब चाहिए, फिर कहा जाता है ये सीवी में समझ नहीं आ रहा लिखा हुआ क्या है, शुरू में क्या आ रहा है या आखिर में क्या आ रहा है, किसी की सीवी पे फर्स्ट पैरा पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, किस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस को शो करना चाहिए, क्या अपने बारे में बताना चाहिए, या सबसे पहले कि जी हॉबीज़ को लिख देना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है, या अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं क्या करूँ, उसमें कलर्स कर दूँ या क्या कर दूँ। खैर, तो ये सारी सीवी जिनमें बहुत सीवी बेहतर भी हैं और बहुत सी सीवी जो है थोड़ी सी आउट भी हैं जो हमें नज़र आ रही हैं। आज जो है हमने इसी पे डिस्कस करेंगे क्योंकि डॉक्टर हसन और सब भी हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि ये डॉक्टर्स तो हैं ही, न बल्कि ये जैसे अभी हम इनसे बात भी कर रहे थे, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और मेरे साथ जो है एक खास शख्सियत मौजूद है जो मुख्तलिफ मकामात पर हमें मिलते रहते हैं। शाहजेब रईस साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर खैरियत से? ठीक है सर, माशाल्लाह। आप सर्टिफाइड प्रोफेशनल रिज्यूम राइटर की हैसियत रखते हैं और लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं। सर इसके साथ जॉब भी देते हैं आप? चूंकि मैं एज ए एम्प्लॉयर भी काम कर रहा हूँ और मुख्तलिफ बिजनेस कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड हूँ। अच्छा। तो बेसिकली हम जॉब भी दे भी रहे होते हैं और साथ में बहुत सारे रिक्रूटर्स हमें कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे पास जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन लोग नहीं है। बेसिकली लोग नहीं, जो आप सीवीज अभी रखे हुए अपने हाथ में, मुझे लगा कि बहुत सारे लोग भी सीवीज जमा हैं। जी जी। तो ये बेसिकली सीवीज तो आई हुई हैं, लेकिन लोग जो मार्केट में आके बता रहे होते हैं कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, तो एम्प्लॉयर्स के तो बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, लेकिन लोग जो प्रॉपर तरीके से उनको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। बेसिकली गैप है, ये बेसिकली गैप है एम्प्लॉयर्स के दरमियान और स्टूडेंट्स के दरमियान, है ना? ऐसे ही है। सर सीवी बनाने के लिए खास क्या दिलकश बनाए, उसको क्या, उसको जांच पड़ताल करने के लिए क्या क्या हमें के ताल्लुकात एक तो होते हैं। देखिए सीवी बना ली मैंने, तो सीवी बनाने के बाद अब मैं कंफ्यूज, मैं तालीम हासिल कर ली, मैंने बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया या मैंने कहीं से भी तालीम हासिल की, अब मैं डिग्री लेके फौरन किसी इदारे में पहुंच जाता हूं, तो बहुत से लोग यूट्यूब का सहारा ले रहे होते हैं या किसी से पूछ गछ करके या कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारे बहुत से नौजवान तबका ऐसा है या बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जिसके ऊपर उनको नहीं मालूम कि किस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी चाहिए, क्या चीज़ डिस्कस करनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हमें समझना जरूरी होगा कि सीवी क्या चीज़ है और रिज्यूमे क्या चीज़ है। हाँ। ये दो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं और यूजुअली क्योंकि जब तक हम इसको अंडरस्टैंड नहीं करते तो हम
उसको बेहतर अंदाज में एलोबरेट भी नहीं कर सकते। तो रिज्यूमे वो चीज़ है कि जो आप अपनी तमाम डिटेल्स, आपकी करियर की डिटेल्स जो हैं वो आप 2 पेजेस पे मर्ज कर दें, वो बेसिकली जो सिंपल वे में वो रिज्यूमे कहलाता है। और अगर हम सीवी की बात करें तो एक डिटेल्ड सीवी होता है जिसमें 2 पेजेस से ज़्यादा वो एक्सेस भी कर सकता है, और वो रिकमेंड की जाती है जो एकेडमिक बैकग्राउंड के जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो रिसर्च वर्क करते हैं अपना, उनकी 2 पेजेस से ज़्यादा भी हो सकती है। तो बेसिक ये एक जो पर्पज़ है कि सीवी का जो साइज होगा बेसिकली वो 2 पेजेस से ज़्यादा होगा। और जो एक नॉर्मली जो इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो 2 पेजेस के दरमियान अगर फिक्स कर दिया जाए तो वो रिज्यूमे कहलाएगा। जो सिंपल वे में कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपकी 2 पेजेस फिक्स हो जाए। तो हमारे यहाँ जो यूजली जो प्रैक्टिसेस हैं इंडस्ट्री की वो ये है कि हमें रिज्यूमे सबमिट करने का कहा जाता है। और इसका एक और बड़ा सिंपल वे है कि अगर कि आपका एक्सपीरियंस 10 साल से कम है तो आप कोशिश करेंगे उसको 1 पेज पे फिक्स करना। ठीक है। और अगर आपका एक्सपीरियंस 10 से 20 साल के दरमियान है तो कोशिश करें कि उसको 2 पेजेस पे फिक्स कर दें। तो ये दोनों कैसे कोशिश करें, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरह कोशिश करें, क्या करें इसमें? अच्छा, कोशिश से मतलब ये है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो ओल्ड नॉर्म्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं सीरीज में, जैसे अगर हम फ्रॉम स्टार्ट अगर हम बात करते हैं तो उसमें बेसिकली कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाती है। अब हमारे यहाँ सीवी में आधा पेज जो है सीवी का वो कॉन्टैक्ट डिटेल से फिलअप कर देते हैं, जिसमें यूजुअली आपकी ईमेल एड्रेसेस, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, शनाख्ती कार्ड की डिटेल, सिंगल हैं, मैरिड हैं, इसके अलावा दसियों इन्फॉर्मेशन के आपके बच्चे कितने हैं, आप किस शहर में रहते हैं, उसके लिए हम आधा पेज फिलअप कर देते हैं। तो बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन माइनस कर दी जाए, उसके लिए सिर्फ एक ईमेल एड्रेस उसमें मेंशन हो, प्रोफेशनल आपका एक ईमेल एड्रेस डेवलप हुआ हो आपके अपने नाम पे, दूसरी आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो जेन्युइन हो। जेन्युइन से मतलब ये है कि अक्सर लोग बोलते हैं हमारा सेल नंबर ये है, व्हाट्सएप पे हम ये अवेलेबल है, तो ऐसा भी नहीं हो, सिर्फ एक कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल हो, क्योंकि आप किसी प्रोफेशनल जो फॉर्म पे जाके आप जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जब हम स्टार्ट करते थे ना सीवी, तो वो ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते थे। हमारे यहाँ हमेशा जो बैक एंड पे पढ़ाया गया कि आप करियर ऑब्जेक्टिव से अपना सीवी स्टार्ट में, तो इंटरनेशनली करियर ऑब्जेक्टिव इज ऑब्सोलीट ना हो। ठीक है, अब हमें जो उस पर स्टार्ट लेना है वो बेसिकली आपको करियर हाईलाइट देनी है आपने। ठीक, आपको सबरी बतानी है कि आपने 1 पेज पे या 1.5 पेज पे या 2 पेजेस पे आपने मेंशन किया है, आपके एक्सपीरियंस की सबरी क्या है जो 1 से 2 लाइनों में आपको बतानी होगी, और दूसरी चीज है कि आपकी एजुकेशन एंड देन स्किल्स। ठीक है। तो ये 3 चीजें आपके जो मतलब जो फर्स्ट पेज है आपका और जो आपका हाईलाइट्स हैं उसमें आपने 3 से 4 लाइन के अंदर ये पूरा डिफाइन कर देना है, ताकि एक एम्प्लॉयर अगर आपको जो स्टडी कर रहा है सीवी को तो उसको तमाम चीज़ों का आइडिया हो जाए। फिर 3rd नंबर पे चीज़ आ जाती है कि आपकी स्किल्स क्या क्या मौजूद हैं। स्किल्स में आप 8 से 10 अपनी रेलिवेंट जो आपकी इंडस्ट्री है उससे आप स्किल्स मेंशन कर दें, देन एक्सपीरियंस आपका आ जाता है, और फिर आपकी एजुकेशन आ जाती है, और अगर आपने कोई एडिशनल कोई ट्रेनिंग्स ली हुई है, कोई मेंबरशिप्स हैं, कोई एसोसिएशंस हैं, वो आप तमाम चीज़ें मेंशन कर दें। तो बेसिक आपका फॉर्मेट ही होना चाहिए। सर ये बताएं कि लफ्ज़ बहुत से लोग कहते हैं रिज्यूमे, रिज्यूम ब्रिटिश टाइप, मतलब ये क्या एक्चुअल में सही इसका प्रोनाउंसिएशन कह लें या लैंग्वेज, इसको क्या हम अदा करें? ब्रिटिश इंग्लिश में तो रिज्यूम है ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको क्लियर करें हमारे नाज़रीन के लिए। अच्छा, बेसिकली ये जो वर्ड है ना रिज्यूमे है, रिज्यूमे है। रिज्यूमे इसलिए कहा जाता है कि जब लास्ट ई जो लगा हुआ है उसके ऊपर एपॉस्ट्रोफी लगता है। ओके, तो इस वजह से इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो रिज्यूमे पढ़ा जाएगा। अच्छा, रिज्यूम नहीं पढ़ा जाएगा। रिज्यूम इज समथिंग डिफरेंट, वो एक इंग्लिश की एक अलग वर्ड है कि उसको जारी रखना बेसिकली या कंटिन्यूएशन में रखना, वो रिज्यूम वर्ड इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन जहां हम सीवी की बात करेंगे या अपने डिस्क्रिप्शन को प्रेजेंट करने की बात करेंगे तो रिज्यूमे वर्ड बेसिकली इसका यूज। ठीक है, डॉक्टर साहब की तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, डॉक्टर हसन साहब, कि हमारे यहाँ आप होता सीवी तैयार कर ली, अब आप किसी अच्छी पोस्ट पे हम चले जाते हैं तो हमारे यहाँ सबसे पहले होता है कि यार आपके ताल्लुकात, सर मेरी सीवी आपके लिए। तो एक बच्चा जो तालीम हासिल करने के बाद फ़ौरन से तैयार करता है अपनी सीवी, मैंने ये डिग्री हासिल की, अब एक्सपीरियंस नहीं है, वैसे तो अब तो ऐसा नहीं होता, अब तो कहीं ना कहीं इंटर्नशिप वगैरह हो ही जाती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर उसको किस तरह देखा जाता है, क्या होता है, मतलब वो किस आंख से आप उसको एज बीइंग सीनियर पर्सन एक स्टूडेंट को किस तरह हम रखते हैं, सोचते हैं किसको हायर करें, क्या करें? देखिए, जब आप किसी भी कंपनी में रख रहे होते हैं किसी को, तो आप ये देखते हैं कि मेरे लिए वो मुतवाज़िन है या नहीं। कि मेरे पास बेस्ट से बेस्ट सीवीज आई हुई हूँ, मेरे पास बहुत ही 4 GPA वाले बच्चे आए हुए हों, मुझे ये देखना है कि मेरा ऑफिस ये है, मैं इतनी पे दे सकता हूँ, और ये मुझे बंदा लॉन्ग टर्म वाला चाहिए, और मैं जो है चाहता हूँ करीब का बंदा, जो मैं अगर जल्दी भेजना चाहूँ या अगर कभी लेट बुलाना चाहूँ तो वो आराम से उसके लिए कोई कन्वीनियंस कम वो ना हो, तो मैं उस हिसाब से देखूंगा।
अगर मुझे पता है कि इतना अच्छे ऐसे क्रेडेंशियल्स हैं तो शायद ये मुझे स्विच ऑफ करके किसी अच्छी जगह चला जाएगा, हर एक का अलग। तो हमें अपने जो बॉन्डिंग करनी होती है एम्प्लॉय और जो वो होता है क्या कहते हैं एम्प्लॉयर, उनकी जो रिलेशनशिप है वो इस पर डिपेंड करेगी व्हाट आई नीड एंड व्हाट यू कैन ऑफर। फॉर मी देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर गुड बट फॉर मी दैट मैचेस मोर बिकॉज आई थिंक इसकी डिमांड्स कम है एंड ही विल बी एबल टू फिट विद मी बिकॉज आई एम अ स्मॉल कंपनी, मैं छोटी कंपनी हूँ, छोटा सेटअप है मेरा, नया एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैं उसी हिसाब से देखूंगा। तो आपको बहुत सारी चीजें इन सबको देख के फिर इसके बाद हमारे बच्चों में एक बड़ा मुगालता उनके ज़हनों में बिठाया जाता है कि बेटा आप पढ़ लो जॉब मिल जाएगी। देखिए पढ़ाई का ताल्लुक जॉब से नहीं है, इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। दुनिया भर में मैं अभी रिसेंटली अगर आपको पता हो कराची में प्रोटेस्ट चल रहे थे स्टूडेंट्स के, तो बुनियादी तालीम हम सबका हक है, पूरी दुनिया के बच्चों का हक है, बुनियादी तालीम ठीक फ्री होनी चाहिए और है भी। आला तालीम सबका हक नहीं है, आला तालीम ब्रिलियंट माइंड का हक है। आप जो हाई स्कूल पास करने के बाद आप स्किल्स सीख के आप बहुत ज्यादा कमा सकते हो उन लोगों से जो है हाई एजुकेशन जिन्होंने हासिल की हुई है। तो हाई एजुकेशन इज समथिंग एल्स। हमारे यहाँ ये होता है कि हमने मास्टर्स किया तो हम एलिजिबल समझते हैं कि मैंने तो मास्टर्स करके बैठा हुआ हूँ और मुझे जॉब लगनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है सर। मार्केट में जो इंटर पास मैट्रिक पास या ग्राफिक डिजाइनर जिसकी जरूरत है, वीडियो एडिटर की जरूरत है, वो ज्यादा आपसे कमा लेगा, तो उसकी जरूरत है। तो हमें अपने आप को इस सोच से बाहर निकालना हो कि डिग्री इज इक्वल टू जॉब। नो, स्किल इज इक्वल टू जॉब। डिपेंड करता है कि क्या जरूरत है और क्या नहीं है। फोकस करना, मजीद बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत से सवाल हैं करना बाकी हैं, तो अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा से खत्म होते हैं सिटी एट टाइम। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपके मेज़बान अज़हर अली बेग अपनी खिदमत में हाजिर है और ये चल रहा है कि मामला सीवी को कैसे बनाया जाए जॉब के लिए। अगर बात की जाए, एक पेपर तैयार किया जाता है जिसमें आपकी काबिलियत हर चीज़ मौजूद होती है, कौन सी चीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है, कैसे बनानी है। मैं सोच रहा हूँ अपने दोस्त से बनवा लूँ, किसी उसके घर पर कंप्यूटर है मैं उसके पास जाके बनवा लूँ, या किसी आम ड्राफ्टमैन से मैं बनवा लेता हूँ, तो वो या तो कॉपी पेस्ट कर देता है, तो फिर वो आपको सारा नज़र आ रहा होता है आपका शजरा, क्योंकि वो उससे ही देख कर आपका हायर करने वाला HR मैनेजर या HR पर्सन ये भांप लेता है, ताकि काफ़ी हद तक कि यार बंदा ऐसा होगा और ये इतनी इसकी काबिलियत है, चलो बुला लेते हैं इसको। सर हम CV बनाते हैं, जैसे साहब ने अर्ज़ किया कि भाई ये चीज़ें नाम पता और शनाख्ती कार्ड भाई के बाद में भी आ जाएगा, पहले अपने बारे में हॉबीज़ कितनी इम्पैक्ट करती हैं CV के ऊपर? जी, हॉबीज़ बहुत इम्पैक्ट करती हैं, एक बंदे की पर्सनैलिटी बताती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की हॉबी में लिखा हुआ है बुक्स, मूवीज़, जिम, ये वो, तो ये इट मीन्स कि वो मल्टीटास्कर है। अब वो किस लेवल पे है सिर्फ मेंशन करने के लिए नहीं कि भाई मुझे एक दफ़ा मैंने जिम किया तो बस मैंने 1 महीने के लिए जिम किया तो मैंने डाल दिया कि जिम गोइंग और समथिंग। तो जिस पे आपको रेगुलर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो, उससे आपकी पर्सनैलिटी की पता चलती है। दूसरा बंदा जो आपको रख रहा है उसको ये होगा कि ये बंदा इस कैपेसिटी में फंक्शन कर सकता है, या इसकी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी होगी। अगर ये जिम जाता है या स्पोर्टी बंदा है, उसके आपको हॉबीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा, तो इट मीन्स के उसके अंदर रेजिलियंस ज़्यादा होगी। इसी तरीके से कोई पढ़ाई में ज़्यादा है तो इसको हम क्रिएटिविटी का काम दे देंगे, ये सोचने वाला काम ज़्यादा अच्छा कर लेगा। तो इस तरीके से बहुत इंपैक्ट पड़ता है। जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है ना, उसको ज़रूर मेंशन करें, अननेसेसरी ना करेंगे। आपने ऐसी हॉबी मेंशन कर दी जिसकी कोई आपके अंदर ना शौक हो इम्प्रेस करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपोज कर देगी। लेकिन ये एक पर्सनैलिटी को हाईलाइट करने का बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है। सर CV की माहिर हैं आप माशाल्लाह। सर ये बताएं कि शायद शुरू में ऐड कर लें, बीच में ऐड करें, या लास्ट में CV के लास्ट में हॉबीज सेक्शन को ऐड किया जाए? अच्छा देखिए, इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी एक फ्रोब्स, ठीक है, उसके अगर हम एक जो अभी जो रिसर्च की बात करें तो एक एवरेज एम्प्लॉयर के पास 6 सेकंड्स का टाइम होता है कि वो ये जज कर सके कि आपका CV हमें एक्सेप्ट करना है या रिफ्यूज़ करना है। ओके, तो 6 सेकंड्स इज़ मीनिंगफुल फॉर यू कि आप उस 6 सेकंड्स के अंदर कैसे इंप्रेस करेंगे एम्प्लॉयर को। तो जो मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स की बात की थी तो इसलिए की थी कि उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एम्प्लॉयर के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल कितना हो सकता है, ठीक है। तो उसके बेनिफिट की आपने बात करनी है। हॉबीज़ की जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की, तो हॉबीज़ में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ मेंशन कर दें कि आप जिमिंग करते हैं, ठीक है, या आपकी हॉबीज़ में क्रिकेट खेलना है। हमारे पास जो बहुत सारे लोग आते हैं तो हॉबीज़ ज़रूर मेंशन करते हैं, लेकिन अगर आप उनसे 2 सवाल कर लें कि लास्ट टाइम आपने क्रिकेट कब खेली थी, तो शायद 2 साल पहले। तो बताने का मतलब ये कि जो भी चीज़ हम CV में मेंशन करेंगे उसके प्रूफ्स आपके पास होने चाहिए और उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए कि आप कोई स्कूल लेवल पे, आप जो कॉलेज लेवल पे कोई क्रिकेट के कैप्टन रहे, आप किसी टीम के साथ आप एसोसिएट रहे। एक चीज़ हॉबीज़ के हवाले से। दूसरी चीज़ जो जॉब डिस्क्रिप्शंस है ना, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए मेरे पास अगर कोई मार्केटिंग मैनेजर अगर कोई मैं हायर कर रहा हूँ
تو مجھے آئیڈیا ہے کہ مارکیٹنگ مینیجر کیا کام کرتے ہیں, اس کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے, لیکن میں انٹرسٹڈ اس چیز میں ہوں گا کہ آپ نے پریویس کمپنی میں مارکیٹنگ ایز اے مارکیٹنگ مینیجر اس کمپنی کو کیا بینیفٹس دیے تھے. تو جو جاب ڈسکرپشن آئے گی وہ کوانٹیٹیو آئے گی, اس میں آپ کا ایکشن ورب ہونا ضروری ہے اسٹارٹنگ لیول پہ, اینڈ دین اس کے بعد آپ کی کوانٹیٹیو ہونا ضروری ہے کہ میں نے ان کی سیلز 62% بوسٹ کی تھی, میں نے 8 نئے میڈیمس کو یوز کیا ہے, میں نے بزنس ڈیولپمنٹ میں ان کے جو 9 نئے وینڈرس میں نے جو ہے وہ آن بورڈ کیے ہیں. تو یہ کوانٹیٹیو ڈیٹا جو ہے ہونا آپ کے لیے ضروری ہوگا. اور جب اسٹارٹ ٹو اینڈ آپ سی ویز جو ریویو کریں گے, کیونکہ انفارچونیٹلی جیسے آپ نے کہا کہ کسی دوست سے بنوا لی, کاپی پیسٹ کر لی, تو یہ دوستوں ہمارے تو عموماً یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہی ہوتا ہے سر, جب میں یار واٹس ایپ کر دو تو ڈاکٹر صاحب اور میں اس کو ایڈٹ کر کے اپنے پاس سے کر لیں. جب میرے پاس جو رائٹنگ کے لیے آتے ہیں, جب میں اپنے چارجز ان کو بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کریم آباد پہ بہت سارے جو رائٹرز بیٹھے ہیں وہ تو 1000 روپے میں سی وی بنا دیں گے, گھر بنانا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. میں صرف ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اے ٹی ایس کا آپ کو مطلب پتہ ہے, اپلیکینٹ ٹریکنگ سسٹم, جو کہ انٹرنیشنلی یوز ہوتا ہے. اور جو اپلیکینٹ ٹریکنگ سسٹم ہے نا, اس میں جیسے انٹرنیشنلی ایس سی او ہوتا ہے نا کسی ویب سائٹ کا, اسی طریقے سے سی وی کا بھی ایس سی او ہوتا ہے. اس میں آپ کی جو کی ورڈز ہوتے ہیں اس سے پاپ اپ ہوتے ہیں کہ امپلائر کو کس طرح کے اسکلس کی ضرورت ہے, وہی اسکلس پاپ اپ ہوتے ہیں. اب اگر آپ ایک امیج فارم میں سی وی بھیج دیں گے, آپ اس میں ٹیبلز فارم کے اندر کوئی سی وی بھیج دیں گے, آپ کا رائٹ اپ بالکل کلیئر ہو, ورڈ ڈاکیومنٹ پہ یا پی ڈی ایف فارم میں آپ کا سی وی ہو, اور اگر آپ وہ پراپرلی اٹیچ کر رہے گے تو وہ پاپ اپ بھی ہوگا آپ کا. اور اے ٹی ایس بیسڈ اگر سی وی ہوتا ہے تو اس پہ امپلائر کے چانسز ہوں گے کہ وہ آپ کو ہائر بھی کرے گا اور آپ کو انٹرویو کے لیے کال بھی کرے گا. اچھا سر, یہ بتائیں کہ میں ایک ہی کمپنی میں مختلف ڈپارٹمنٹ میں مجھے کام کرنے کا موقع ملتا ہے, اب آیا کہ مجھے سی وی اب اگلی جگہ کہیں میں موو کرتا ہوں کسی وجوہات کی بنا پہ, تو اس کو کس طریقے سے لکھوں؟ کیا ایک ڈپارٹمنٹ کا نام لکھ کر کہ میں نے یہ کام کیا ہے, یا بس ایک ہی کمپنی کا نام اور سال شروعات اور اختتام کر دوں یا پریزنٹ کر دوں؟ اچھا, ایک ورڈ اس میں یوز ہوتا ہے ٹیلرنگ. اچھا, ٹیلرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسٹمائزیشن, جو ایک دوسرا ورڈ اس کا سینونیم. کسٹمائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جیسے ایک پانی کی باٹل ہوتی ہے تو ایک کیپ تمام باٹل پہ فکس نہیں ہو سکتا. ٹھیک, اسی طریقے سے جو ہماری ریزیومے ہے یا ایون سی وی ہے, ہماری ہر جاب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے. فار ایگزامپل, اگر کسی نے مجھ سے سی وی رائٹنگ کی سروسز لی اور وہ کہتے ہیں کہ میں 2 سال تک اسی سی وی کو یوز کروں, ایسا نہیں ہے. اس کو اگر 10 جابس کے لیے اپلائی کرنا ہوگا تو جو امپلائر کی جاب ڈسکرپشن اور جاب اسپیسیفکیشن اس نے مینشن کی ہوگی, ہمیں اس اعتبار سے اس کو کسٹمائز کرنا پڑے گا سی وی کو. تو جیسے اگر کسی نے انٹرنشپ 1 سال کی, نارملی جو ایم ٹی او پوزیشنس ہوتی ہیں اس میں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, ایچ آر اور فائنینس میں اگر اس کی 4 مہینے کی سرکولیشن وہ لوگ کروا رہے ہیں, اور اگر اب آپ نیکسٹ جو آپ اپلائی کرنے کی طرف جا رہے ہیں وہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں کرنے جا رہے ہیں, تو آپ 90% ایچ آر کو پروموٹ کریں گے اس اپنی سی وی میں, اور 10% پھر آپ فائنینس کا اور آپ باقی جو ان کو ٹاسک آپ بتائیں گے. لیکن الٹیمیٹلی یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سی وی ٹیلر ہونا ضروری ہے ہر امپلائر کے ساتھ, ورنہ وہ پھر فائدہ نہیں, آپ کو انٹرویو کال نہیں آنے والی. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں, میں آپ کی طرف آؤں گا کہ ہمارے یہاں سی وی بناتے ہیں اور ہم تیار کرنے کے بعد یا تو ہم پہلا سوچتے ہیں کہ یار کوئی لنک بن جائے, کوئی تعلق بن جائے, یار یہ صاحب کے بڑے گہرے تعلقات ہیں, ہمارے پڑوسی ہیں, یا میرے ابا کے تعلقات ہیں, میرے دوست کے تعلقات, یا تو سی وی بھیج دینا تو میں آ کے فارورڈ کر دوں گا XYZ. تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں سی وی جاتی ہے, تو ایچ آر کے بعد پھر فردر جس ڈپارٹمنٹ کے لیے ان کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان تک جاتی ہے. تو ایسے میں بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ کے چکر میں ہوتے ہیں, تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ ڈائریکٹ کے چکر میں ہوتے ہیں؟ بالکل, کیونکہ آپ کراچی یونیورسٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے, مختلف NGOs کے ساتھ تعلق ہے آپ کا. آئی ایم پارٹ آف اے کمیٹی جو کہ سن کوٹا کمیٹی, ڈیزیز کوٹا کمیٹی تھی, ابھی بھی ہے وہ. تو اس میں سی ویز بہت آتی ہیں, ہر بچہ امپلائی کا ہمارے یہ چاہ رہا سر ایسا تو نہیں کہ پہلے کہ وہ سر ڈگری بنوانی ہے سوری اس کے بعد سی وی میں بنا لوں گا؟ نہیں, ان کا یہ ہوتا ہے کہ میرے دیکھیں ان کے بچے کی جاب لگ گئی, میرے بچے کی بھی جاب لگوا دیں. تو میں ان کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں کراچی یونیورسٹی نے آپ کے بچے کی جاب کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, کسی نے بھی نہیں لیا ہوا. وہ اسکلفل ہوگا, اچھا ہوگا, خود بخود اپنی جگہ بنا لے گا. ہم پریزیوم یہ کرتے ہیں کہ یار ہمارا پیرنٹ ادارہ ہے, تو میں نے کہا آپ کو گھر میں مالی کی ضرورت ہے تو آپ کس کو رکھیں گے, جو آپ کو جس کو آپ کو ضرورت ہے اس کو رکھیں گے, یا آپ کسی کو بھی رکھ لیں گے. میں نے کہا کراچی یونیورسٹی میں 4000 امپلائز کے 4000 بچوں کو رکھ لیں گے تو ہم کراچی یونیورسٹی کہاں جائے گی؟ تو وی آر سپوز ٹو بی ویری کیئرفل. ہمارا مادر علمی ہے, ہمیں اسکلفل اسی بندے کو رکھنا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی جاب ہو, ہم چاہتے ہیں, ہم کیوں نہیں چاہیں گے کسی کی جاب ہو, لیکن صرف اس کی جس کی ہمیں ضرورت ہے نا, اور وہ اس قابل بھی ہو. یہاں پر آپ کو پتہ ہے ماضی میں سیاسی بھرتیاں بھی رہی ہیں, پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے تعلقات میرے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اچھے ہیں تو میری جاب
हो جی جی ایسا نہیں ہونا چاہیے بالکل, اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. پہلے تو رہا, اب نہیں ہوتا. بہت میرٹ پہ بہت انٹرویوز ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, ٹیسٹ ہوتے ہیں. اب تو گریڈ 1 کے لیے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو دیٹس ویری گڈ تھنگ. سر آخر میں آپ کی طرف آؤں گا کہ ایک تعلیمی سی وی کی کتنی اقسام ہوتی ہیں شارٹ میں سر مجھے بتائیں کہ تعلیم کی سی وی الگ بناؤ, انڈسٹری کی الگ بناؤ, ڈاکٹر کے لیے ویسے تو ڈاکٹر کا فارمیٹی پورا الگ ہوتا ہے, یا ایک ہی سی وی میں بس کچھ لائنز آگے پیچھے کر دوں؟ نہیں, اکیڈیمک ایک الگ چیز ہے اور انڈسٹری, یہ صرف دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اکیڈیمکلی جس کا ریسرچ بیک گراؤنڈ ہے, جس کی پبلیکیشن سائٹیشنس وغیرہ تمام مینشن ہے, اور جو ریسرچ کا بیک گراؤنڈ ہے, کیونکہ ان کا سی وی 2 پیجز سے زیادہ ایکسیس کر سکتا ہے, اور ریزیومے جو ہے وہ تو ایک چھوٹا سا 2 پیجز سے فکس ہو جائے گا. لیکن ایک چیز میں ضرور ایڈ کروں گا ریلیشن شپ کے حوالے سے, یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. ٹھیک ہے, تو 74% جو آپ کے جابس لگتی ہیں وہ آپ کے ریفرنس کی بیسس پہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ریفرنس کا مطلب بالکل ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کلیئر کیا, ریفرنس کا مطلب جاب لگوانا نہیں ہے, آپ کو اس پوزیشن پہ لے جا کے بٹھانا ہے انٹرویو کے اندر. اور اگر آپ کا نیٹ ورک اچھا ہے, اگر آپ ٹیچر سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اپنے, یا باہر آپ کے کسی امپلائر سے کانٹیکٹ ہے, تو آپ کو کم سے کم اس سیٹ تک ضرور پہنچا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی 10 ان باکسز آتے ہیں, ہمارے پاس بھی آتے ہیں, ہماری جاب لگوا دیں. لیکن ہم صرف ریسورس کریٹ کر سکتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی کو ہم جو ریکمینڈ ضرور کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اگر اس کے اندر اسکلز ہوں گے تو اس کو جاب بھی ملے گی. اس کو جاب نہیں ملے گی. اور سب یہ بتائیں کہ غلطیاں جو ہیں اکثر و بیشتر آپ کو کیا نظر آتی ہیں جو بن کر آ رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس؟ غلطیاں, بیسک غلطی کیا ہوتی ہے نوجوان؟ سر جی سب سے بیسک جو غلطی ہے نا وہ ہے اسپیلنگ مسٹیکس. اسپیلنگ مسٹیکس اور ای میل ایڈریس. ای میل ایڈریس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا اور میں پھر بتاؤں گا, ای میل ایڈریس ہمارے بڑے ان پروفیشنل ہوتے ہیں. کوشش کریں اپنے نام کا اپنا ہی ای میل ایڈریس استعمال کریں جو پروفیشنل ای میل ایڈریس لگے آپ کا. اور دوسری چیز ہے کہ جو مسٹیکس کی آپ نے بات کی, تو اس میں ہماری یہاں اگین جاب ڈسکرپشن مینشن نہیں ہوئی ہوتی, جا کے ہم 500 روپے کی سی وی بنوا لیتے ہیں, کسی سے کاپی پیسٹ کروا لیتے ہیں. تو ایک ڈیٹیل سی وی ہو جس میں اس کو پتہ ہو امپلائر کو کہ آپ بیسکلی کتنا انٹرسٹ شو کر رہے ہیں. آپ کی سی وی سے آپ کا انٹرسٹ نظر آ رہا ہے, ٹھیک, تو آپ کا انٹرسٹ آپ کی سی وی سے اگر نظر آ رہا ہے کہ آپ بالکل جاب میں کوئی وہ ہے ہی نہیں مائننگ فل. اور بلکہ میں ایز این امپلائر بھی ایک آخری چیز ضرور ایڈ کروں گا اس کے اندر کہ ہم اگر 500 لوگوں کی اسکروٹنی کر کے 200 لوگوں کو انٹرویو کال کرتے ہیں نا, لٹرلی صرف 20 لوگ آتے ہیں انٹرویو کے لیے. تو میں تمام نوجوانوں کو یہ بات بتاؤں گا کہ جو امپلائرس کو اس بات پہ ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مارکیٹ میں جابس نہیں ہیں, اگر آپ تھوڑا سا سیریس ہو جائیں گے, اچھا سی وی بنا کے, اور اگر آپ پریزنٹ کر رہے ہیں جاب کے لیے, اور اگر وہاں پہ انٹرویو میں اپیئر ہوتے ہیں تو, اور اگر آپ کے اندر اسکلز ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ جاب ایکوائر کریں. ٹیمپلیٹ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر؟ ٹیمپلیٹس بالکل استعمال کیا جا سکتے ہیں. انٹرنیٹ پہ بہت سارے ملٹیپل ٹیمپلیٹس اویلیبل, لیکن تمام ٹیمپلیٹس کے لیے میں ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ ATS ٹیمپلیٹ کا ورڈ اگر یوز کرتے ہیں گوگل پہ, تو آپ ATS اگر جو سی وی اپنی بنا رہے ہوں گے, ریزیومے بنا رہے ہوں گے, تو انشاءاللہ اس کے اوپر اپنی تاریخ کا ایک ہوتا ہے سلسلہ, میں اتنے سے اتنے تک میں نے جاب کی, یہ دینا ضروری ہے یا بس مدعا کہ میں یہاں جاب کرتا ہوں؟ نہیں سر جی, اس میں جو ڈیٹس دینا بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور ڈیٹس بھی کوشش کریں کہ اس میں ڈیٹ بھی آ رہی ہو, منتھ بھی آ رہا ہو, ایئر بھی آ رہا ہو. ٹھیک ہے, تاکہ ایک امپلائر یہ آئیڈیا کر سکیں کہ آپ نے کتنے ٹائم وہاں پر کام کیا تھا. ٹھیک ہے, بہت سارے جو سی ویز پہ جو ہے ریزیومے پہ نہ ایجوکیشن کی ڈیٹس مینشن ہوئی ہوتی ہیں, نہ ایکسپیرینس کی ڈیٹ مینشن ہوئی ہوتی ہیں. تو ایک امپلائر کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے 4 امپلائرس کی ڈیٹیل تو مینشن کی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اس میں سے آپ کتنے جو ہے وہ آپ نے کتنے سال کام کیا, کتنے نمبر آف ایئرز ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ کی طرف میں آؤں گا, کیا پیغام ہے آپ کی طرف سے؟ لوگ بڑے خواہش مند ہوتے ہیں, سینئر لوگوں کو دیکھ کے سوچتے ہیں اسکلز ہمارے یہاں کس قدر, مطلب یہ تھوڑا سا ذرا ہمارے نوجوانوں. اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ جاب کے لیے سنجیدہ ہے نا, تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کا موقع فراہم کر دے گا, لیکن سنجیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر وہ قابلیت بھی پیدا کریں. مجھے اگر کچھ بننا ہے تو میرے اندر پہلے وہ اہلیت پیدا ہو جائے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود رستہ پیدا کر دے گا. تو سی وی جو ہے اس کی جو آپ نمائش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے, اپنے امپلائر کے سامنے, اس کی عملی نمونہ آپ کے اندر آپ کی شخصیت میں ہونا چاہیے. جب بھی آپ جب انٹرویو کے لیے بیٹھیں گے, وہ آپ کی شخصیت دیکھتے ہی فیصلہ کر لیں مجھے اس بندے کو رکھنا ہے, بھلے سی وی میں کمی بیشیت ہوئی. اوکے, اچھا ایسا بھی ہوتا ہے سر. اچھا, کوئی بھی پروڈکٹ ہوتی ہے نا, اس کی پیکیجنگ جتنی اچھی ہوگی نا, ہماری اٹریکشن اتنی بڑھے گی. دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں, تو جتنا اچھا سی وی ہوگا, آپ سامنے نہیں ہے امپلائر کے, جتنا اچھا سی وی ہوگا. اور ایک لاسٹ تھنگ وہ ہے لنکڈ ان پروفائل. کیا اگر آپ صرف سی وی پہ کام چلاتے رہیں گے, جو کہ ایک ٹریڈیشنل ورک ضرور ہے, لیکن اب انٹرنیشنلی ریزیومے جو رائٹنگ تو ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ لنکڈ ان رائٹنگ بھی ہو رہی ہے. آپٹیمائز کریں ہیں اپنا, بھلے وہ آپ انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں, آپ اپنا اور دوسرا اکاؤنٹس بنا رہے ہیں سوشل میڈیا کے, لیکن بالکل, لیکن ہماری انفارچونیٹلی لنکڈ ان اکاؤنٹ نہیں ہے, یا میں اس کو ٹائم اسپینڈ اس پہ اکاؤنٹ زیادہ ہیں. تو لنکڈ ان پروفائل کو ضرور پریفر کریں, اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا. اس سے فائدہ انٹرنیشنل سطح پر. سر آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ تشریف فرما ہوئے ہمارے ساتھ. شاذیب رئیس صاحب تھے جو کہ کوالیفائڈ ریزیومے رائٹر, اب ریزیومے ہے رائٹ, یہ بڑا ہم ریزیوم کرتے ہیں, ریزیومے. اور آپ کا بھی سر ڈاکٹر
ڈاکٹر حسن اوس صاحب، آپ بھی تشریف فرما، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور جنرل فزیشین کراچی یونیورسٹی کی حیثیت رکھتے ہیں اور بہت سے معاملات سے دوچار ہیں مختلف. ان کا آپ چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں اور ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، اس پہ کافی لوگوں کو ترغیبات دیتے رہتے ہیں، گائیڈ کرتے رہتے ہیں. اسلام ایک سوشل بڑی کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی خدمتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو دونوں بھائیوں کو دونوں جہاں کی رحمتیں عطا کرتا رہے. خوش رہیں، آباد رہیں. آپ کا آنے کا بےحد شکریہ کہ تشریف فرما. اور ہماری کوشش یہ تھی کہ ہمارے اس پروگرام کے توسط سے کہ آپ تک، ہمارے اس چینل کے توسط سے کہ آپ تک معلومات میں اضافہ جس حد تک ہوتا تو ہے، نو ڈاؤٹ، ایسا انسان نہیں کہ وہ نامکمل. کچھ چیزیں انسان کے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، نظر نہیں آ پاتی. ہم دیکھتے تو ہیں، ہمیں سب معلوم ہے، ہاں یہ تو میں نے تو سنا تھا، ہاں یہ تو مجھے پتہ ہے، ہاں یہ تو میں کر لوں گا، ایگری ود یو. لیکن سم ٹائم جب آن اسپاٹ جب اس مدعے پہ ہم ہوتے ہیں یا اس ٹائم پر ہوتے ہیں تو اس وقت بہت سی چیزیں ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں ادھر اور ادھر ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے بہت ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہے. اسکلز سیکھیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا، اور ریزیومے کو کس طرح بنانا ہے. کیسے ہماری کوشش تھی ہمارے پروگرام کے توسط سے کہ اس کو کون سی چیز فرسٹ آخر لاسٹ میں رکھنی ہے تاکہ آپ کی پریزنس، آپ کے بارے میں پتہ چل سکے. ایک ریزیوم آتا ہے، پتہ چل اچھا یہ بندہ ہے، اوکے یار بلا لو. تو یہ بہت فرق رکھتا ہے. اگر کوئی سینئر آپ تک کوئی بات سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، تو اس کو سمجھیں، سوچیں وہ کیوں بتا رہا ہے. اس کا ایک ایکسپیرینس ہے، اس کے بہت سے سینئر لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا رہا ہے. اور ایک ایسے ہی نہیں کہ وہ کسی ادارے میں کسی بڑے مقام پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ وہاں بیٹھا ہے، کسی ٹیم کے چلا رہا ہے سلسلہ. تو وہ کچھ اگر آپ کو بتا رہا ہے، کوئی ٹیچر آپ کو بتا رہا ہے، کوئی پیرنٹس آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو بڑا بھائی بڑی بہن آپ کو بتا رہی ہیں، تو بہت خاص بات ہے. اس کو عمل، آپ خود، ہم نامکمل ہیں، ہم تو ہر موڑ میں سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے ہی رہتے ہیں. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو تعمیر کے چلاتے رہیے، ساتھ مل کر رہیے، فیملی کو ٹائم دیجیے. آج کے جیسے کہ ہماری شروعات میں ٹاپک ہی یہی رہا ہے کہ فیملی بہت ضروری ہے. دنیا داری تو سب کچھ ہوتی رہے گی، لیکن جس کے لیے جیتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کو وقت دیں، ٹیبل پہ بیٹھیں، انجوائے کریں اور 5 وقت کی نماز ادا کیجیے، قرآن شریف پڑھیے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں آپ کے معاملات زندگی کتنے اسموتھلی طریقے سے ڈرائیو ہوتے ہوئے نکل جائیں گے. آپ کو کسی کے تعلقات کی ضرورت نہیں پڑے گی. اپنے میزبان اظہر علی بیگ کو دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ، نئی مسکراہٹ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.